فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی عابد یعنی عبادت گزار نے مسجد میں اعتکاف کیا، مگر اس کے پاس مال وغیرہ نہ تھا۔ مسجد کے امام نے اس سے کہا اگر کوئی کام کاج کرتے تو زیادہ اچھا تھا۔ اس عابد نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب امام نے چوتھی بار یہ بات دہرائی تو اس نے کہا مسجد کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے، اس نے مجھے روزانہ 2 روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ امام نے کہا اگر اس کا وعدہ سچا ہے تو مسجد میں تمہارا ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہ سن کر اس معتکف نے کہا اللہ پاک پر مکمل ایمان لانے کے باوجود تم اللہ پاک اور اس کے بندوں کے درمیان کھڑے ہو جاتے یعنی امامت کرواتے ہو۔ اگر تم امام نہ ہوتے تو یہ زیادہ بہتر تھا، کیونکہ تم نے اللہ پاک کے وعدے پر یہودی کے وعدے کو ترجیح دی۔ حوالہ احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 807 اردو۔ اللہ نے رزق کا وعدہ لیا ہے، تو اس پر بھروسہ نہیں کیا تم نے جب مجھے کہتے رہے تم کچھ کام کاج کرو، اور جب میں نے کہا یہودی نے وعدہ کیا ہے مجھے دینے کا تو تم کو اعتماد ہو گیا کہ اچھا یہودی نے کہا ہے نا، ٹھیک ہے اعتکاف کرنا ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک واقعی چوٹ، روزی تو بہرحال ہر حال میں اللہ ہی عطا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ پاک ہر حال میں ہماری روزی کا کفیل ہے، اور اس کا وعدہ ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر روزی لی ہے کہ جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا ہے وہ روزی عطا فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ پاک پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، یہ اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ ہر جاندار کو وہ روزی دیتا ہے، چونٹی کو کن، ہاتھی کو من، وہی عطا کرتا ہے۔ کن مانے دانا، من مانے 40 سیر۔ اب من شاید نہیں چلتا، وہ کلو اور یہ چلتے ہیں، تاہم مطلب اللہ پاک کیڑی کو بھی روزی دیتا ہے جو بہت مختصر سی جان ہے، اور ہاتھی جو بہت بڑا جاندار شاندار، اس کو بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ریاض النعیم میں فرماتے ہیں سب کو وہی دے ہے روزی، نعمت اس کی، دولت اس کی، رازق داتا پالن ہارا میرا مولا، میرا مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رمضان، رمضان الکریم کی برکتوں کے بھی کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے، شوال شریف کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں شوال کے اعتکاف کیا۔ حوالہ بخاری شریف۔
حدیث نمبر 2041۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حوالہ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 212، حدیث نمبر 803 ملخصاً۔ نیکیوں کا تمہیں خوب جذبہ ملے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ تو الحمدللہ اعتکاف ویسے بہت پرانی عبادت ہے، پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی۔ چنانچہ پارہ پہلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں خدا رحمان کا فرمان عالی شان ہے، وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین والرکع السجود۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اسلامی بھائیوں، طواف و نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع و سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے، اور متولی صالح یعنی پرہیزگار انسان ہو۔ مزید آگے چل کے فرماتے ہیں، طواف و نماز و اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں۔ حوالہ نور العرفان صفحہ 29۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت عطا بن ابو رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابی رسول حضرت سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد میں بیٹھتے تو اعتکاف کی نیت کر لیتے۔ حوالہ اللہ والوں کی باتیں جلد 9 صفحہ 437۔ تو یوں مطلب یہ کہ نفل اعتکاف تھوڑی دیر کے لیے بھی ہوتا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کی جائے، اور ہمارے یہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اس کی تو خوب ترغیب ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں باب رحمت سے داخل ہوں تو سامنے ستون پر نویت سنت الاعتکاف یاد دہانی کے لیے لکھا ہوا، بہت پرانے دور کا لکھا ہوا، اب ہے کہنے میں تھوڑا تردد ہے، نہیں ہے نا۔ میں نے کئی بار اس کی زیارت کی، اس لکھے ہوئے کی ایک دور میں تھا، اب شاید چند سالوں سے ہو سکتا ہے کہ نہ رہا ہو، سیمیٹڈ ابھرا ہوا لکھا ہوا تھا۔ بہرحال یہ کہ ہم تو الحمدللہ اپنے ماحول میں دعوت اسلامی کے تو بکثرت اعتکاف کی نیت کی ترکیب ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور جب تک یعنی کہ اعتکاف سے رہیں گے تو کھانا پینا سونا یہ بھی جائز ہو جائے گا، ورنہ مسجد میں جائز نہیں ہوتا۔ ویسے کرنی نیت ثواب کے لیے چاہیے۔ رمضان شریف میں بھی 1 ماہ کا جو اعتکاف ہمارے یہاں کیا جاتا ہے اس میں 20 دن جو ہوتے ہیں یہ نفل اعتکاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سنت المؤکدہ علی الکفایہ، یہ جو اعتکاف ہے وہ آخری 10 دن کا ہے، جس کو عشرہ، تیسرا عشرہ کہتے ہیں۔ رمضان کے 3 عشرے، 3 دہے، 10 اب 10 ملے یا 9 ملے، اس کو بھی عشرہ کا ہی نام دیا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت خصوصیت کے ساتھ، دوسرا عشرہ مغفرت کا، رمضان شریف کے دوسرے 10 دن مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ چھما چھم رحمتوں کی بارشیں برستی ہیں، اللہ کرے کہ ہم مدینہ شریف میں ہوتے۔ یہ نکل گیا آج مدینہ شریف میں اصل رمضان شریف کی تشریف آوری ہو چکی ہے الحمدللہ۔ ہم مدینہ میں ہوتے تو رمضان کو پا لیا ہوتا، مگر ہم بہت دور ہیں۔ انشاءاللہ زندہ رہے تو کل رمضان کے دامن میں ہم بھی آ جائیں گے۔ اس ٹائم پر
امید قوی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے. کنفرمیشن تو چاند کی رویت پر ہوگا یا اس کی جو گواہی کے شرعی تقاضے وہ پورے ہوں تب کنفرم ہوگا کہ رمضان کل رات کو ہے یا نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم رمضان شریف پہ دامن میں جیتے جی آ جائیں. کچھ بھروسہ نہیں زندگی کا. کل بھی کئی اموات، آج رات میں بھی اموات ہوتی ہیں. ایک سیکنڈ میں کتنے کتنے لوگ دنیا میں فوت ہوتے ہوں گے. ہو سکتا ہمارا بھی اسی لسٹ میں نام ہو. اللہ سے دعا ہے اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اے اللہ میں رمضان تک پہنچا دے صحت و عافیت کے ساتھ. ماشاءاللہ آج ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں جن کا خاص کر مطلب یہ اعتکاف سے ریلیٹڈ ہیں، متعلق ہیں. مختلف مجالس کے ہمارے سائیں بھائی یہاں شامل ہیں. خصوصاً وہ بھی ہیں کہ جو اعتکاف کے حلقے سنبھالیں گے فیضان مدینہ کراچی میں. کئی مجالس کی نمائندگی ہے یہاں اللہ کی رحمت سے. اللہ پاک آپ سب کی خدمات قبول فرمائے. دل لگا کر اور خوب محنت کے ساتھ غفلت اڑا کر خدمت کرنی ہے، اور خدمت کرنی ہے ثواب کے لیے کرنی ہے. کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مسجدوں میں معتکفین ہوتے ہیں یا مسجد میں افطاریوں میں، تو بعض لوگ وہاں سے ہلے ہوئے ہوتے ہیں جو مطلب ذرا مضبوط ٹائپ کے ہلے ہوئے ہوتے ہیں، خادمین سے، مؤذن سے، یا تعلقات، دوستی، کمیٹی سے ترکیب. تو یہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن بعض جگہ کہ وہ عمدہ چیزیں نکال لینا جو نمازیوں کے لیے آیا تھا، وہ ہم بھی تو نمازی ہیں نا، وہ رکھ لیا، پھر بچہ اگر اطمینان سے کھایا یا گھر ڈیلیور کر دیا. اسی طرح مطلب یہ کہ بہت کچھ مطلب بعض جگہ ہوتا ہوگا. تو یہ اللہ کرے کہ ہمارے اعتکاف میں ایسا نہ ہوتا ہو کہ بھائی میں بھی تو معتکف ہوں، اب ایک لمحے کے لیے اعتکاف کی نیت کر لی، معتکف تو بن گئے، اب وہ پھینی کا پیکٹ آیا تو یہ تو میں معتکف ہوں نا، یہ آپ کے اکیلے کے لیے تھوڑی ہے بھائی، سب مل کے ہی کھائیں گے. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے درس کر رہا ہوں کہ حرص بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اکابرین کا طریقہ، بزرگوں کا طریقہ تو یہ رہا کہ خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلا دیتے، اور ہمیں کہ دوسروں کا آیا ہوا ہڑپ کر جائیں. یہ کیسے ہو؟ کھجوریں آئیں تو کھجوریں سرکالی، کوئی اور عمدہ چیز آئی کہ بھائی معتکفین کو دے دو، تو ہم بھی تو معتکف ہیں کر کے رکھ لیا. تو ایسا کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا ہے. جو بھی چیز آئی معتکفین کے لیے، وہ معتکفین کے پاس، اگر معتکفین کے لیے آئی تو اپنے نہیں رکھ سکتے. ایک بار بہت پہلے، کئی سال پہلے، جب گلزار حبیب میں اعتکاف ہم کرتے تھے، تو مجھے کسی نے کوئی بائی پوسٹ پیکٹ ملا، کچھ وہ درود شریف کے یا کچھ وہ تھے اس میں کارڈ، یہ معتکفین کے لیے. اب میں تو پریشان ہوا، میں نے کہا معتکفین تو جا چکے تھے، یہ ملا مجھے شوال المکرم میں رمضان شریف کے بعد، اب معتکفین کو میں کہاں ڈھونڈوں گا. اس وقت تو ویسے بھی اتنا وہ اہتمام نہیں تھا. اب بھی اہتمام ہو تو یہ دنیا بھر سے آتے ہیں، ملک بھر سے آتے ہیں، دنیا کے دیگر ممالک سے بھی. تو ان تک یہ کارڈ پہنچاؤں کسے؟ اب اس نے بس وہ مد تو یہی تھا نا، معتکفین کو دے دو، اب میں دوسروں کیسے دوں؟ تو میں نے تو مطلب وہ اس پیکٹ کو واپس پوسٹ کر دیا، کچھ تحریر ڈال کر کہ معتکفین تو جا چکے تھے مجھے جب ملا، اور آپ نے معتکفین کے لیے دیا تھا، تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں، کہاں ڈھونڈوں ان کا. الحمدللہ میں نے واپس بائی پوسٹ آیا تھا، بائی پوسٹ بھیج دیا. یہ میں آپ کو یاد آیا میں نے سمجھانے کے لیے. ویسے بھی جو جس مد میں، جیسے آپ کو کسی نے وکیل کیا، جیسے مجھے کہا کہ یہ نوٹ آپ تقسیم کر دینا، ٹھیک ہے نا، تو یہ میں اس میں میرا یہ طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی ملک میں لیتا ہوں. ترکیب میری یہی بنی ہوئی ہے، بانٹنے کے لیے بھی، بانٹنے کے لیے تو میں نہیں یار میں بانٹ نہیں پاؤں گا، ادھر ادھر ہو جائیں گے، مکس ہو جائیں گے. تو یہ رسالے بھی بانٹنے کے لیے جب دیتے تو یہ میری ملک کر دو، کتابیں اور آتی ہیں بانٹنے کے لیے، میری ملک. تو اب یہ ترکیب بن گئی ہے. یہ نیازیں، نیاز باکس بھی انشاءاللہ بنٹیں گے. تو آج نہیں ہے، آج نہیں، ابھی تیار ہو کے آئی نہیں ہے. تو یہ سب میں اپنی ملک ہوتی ہے میری، کہ میں جس کو چاہوں دوں، کھاؤں، کھلاؤں، جو بھی. تو اس طرح، ورنہ اگر مجھے وکیل کیا نا،
جیسے نیاز باکس میں آپ بانٹ دو تو میں نہیں رکھ سکوں گا، اس میں یہ مسئلہ ہے، میں اپنے لیے نہیں رکھ سکتا. کتابیں آئیں کہ یہ بانٹ دو تو میں اپنے لیے ایک بھی نہیں رکھ سکتا. میں تو وکیل ہوں نا دینے کا دوسروں کو، خود لینے کا وکیل تو نہیں ہوں نا. تو یہ مسائل اس طرح کے میں نے شرعی رہنمائیاں لی ہوئی ہیں. میرا مطلب یہ میری طبیعت حساس ہے، ان مانو کر پوچھ کر چلتا ہوں علماء سے. تو اس وقت تو بہرحال کوئی ایسا ماحول نہیں تھا، دعوت اسلامی کی شروعات کا دور تھا، تو میں نے یہ سارا بھیج دیا. تو یہ کہ اب آپ کو کوئی بولے کہ معتکفین کو یہ کھجوریں بانٹ دو تو آپ ان سے ترکیب بنا لیں کہ سارے معتکف نہیں ہوتے، مکس ہوتے ہیں. اب یہ عرفاً ہو سکتا ہے کہ رعایت ہو جائے، معتکفین سب نہیں ہوتے، مکس ہوتے ہیں. جیسے افطار کے تھال میں بھی بچے بھی بیٹھتے ہیں، اب اس پر تو عرف ہے کہ بچے روزہ نہیں رکھتے لیکن کھاتے ہیں. لیکن بعض معتکفین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اعتکاف ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور یوں وہ معتکف رہتے نہیں ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. ان مسائل نہیں پتہ ہوتے، یا مسئلہ پتہ بھی ہوتا ہے تو بھی وہ شرم کے مارے یا تو کسی کو بتائے گا نہیں، یا نفل اعتکاف کی نیت سمجھدار ہو تو کر لے گا، بھلے ڈنکا نہ بجائے کہ میرا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، کہ پھر اس میں پھر چوپال لگیں گے، باتیں ہوں گی کہ اس کا تو اعتکاف ٹوٹ گیا ہے. احتیاط اور دل آزاری اور طنز والا ماحول ہے، مطلب ہر جگہ نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کچھ نہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں. تو بالفرض ٹوٹ بھی جائے اعتکاف تو حتی الامکان اس کو پوشیدہ رکھا جائے جب تک ضرورت نہ ہو. نفل اعتکاف کی نیت کر لے تو یوں معتکف تو ہوا، اور 20 دن میں تو اس طرح کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. خارج مسجد جیسے ہی جائیں گے، چاہے اپنی کوئی ضروری حاجت کے لیے بھی، تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یوں جو بھی سامان آئے معتکفین کے لیے یہ معتکفین ہی کو دینا ہے. تو اگر آپ نے جو احتیاط فرمائی، اگر وہی احتیاط اگر یہ لوگ بھی کر لیں تو کہ جو بھی آئے دینے کے لیے، تو ہمارے جو بھی بڑے ذمہ داران ہیں وہ کہہ دیں کہ حضور یہ اب کہاں ہم سب کو دیں گے، آپ میری ملک کر دو. تو ملک ہو گیا تو حضور تو پھر تو ہم نے تو حضرت کی ادا کو ادا کیا ہے، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، گھر پر میں پارسل بھیج رہا ہوں. دینے والا اتنا کمزور تو نہیں ہوگا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے مالک بنا دو، شاید بنا بھی نہیں. جب دینے والا وہ کون دیکھو قد ہوتا ہے اپنا. ہاں یہ تو ہے. دینے والا ڈرائیور آیا حضور تو بولے گا ٹھیک ہے تو آدھا تیرا، تو آدھے کا تو مالک، آدھے کا میں مالک. ڈرائیور کی تو اجازت ویسے ہی ویلڈ نہیں یوں ہوگی اگر یہ خود مالک نہیں ہے. تو جو اصل مالک اب بیٹا ہے، اب آپ میرے وہ ابو نے بھیجا تو آپ مالک بن جائیں، تھوڑی بن جائیں گے آپ کہ معتکفین میں بانٹ دو. تو اب جو ابو نے کہا نا وہ ویلڈ ہے. تو ابو سے رابطہ کر کے ان سے اجازت لی تو الگ بات ہے، لیکن یہ کہ پھر سوال بھی تو نہیں کرنا ہے نا. اب میں نے جیسے رسالوں کا سوال کیا، یا سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بانٹتا ہے، نوٹ بھی آتے ہیں، مجھے آتے ہیں چیزیں، تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ تقسیم کرتا ہے، اور مجھے اس کو ساری دنیا تھوڑی آ کے دیتی ہے، ان نون لوگ تھوڑی آ کے دیتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ یہ بانٹتا ہے. بلکہ میں کہوں نا بھائی ایک تو میں استعمال کروں گا تو حسن ظن ہے میرا کہ ایسے ہوں گے جو خوش ہوں گے کہ ماشاء اللہ ہے نا. الحمدللہ ہر ایک سے سوال تھوڑی کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ ایسی کوئی ہیلا، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، ہیلا نہیں کرنے کا، بالکل ہیلا نہیں کرنا. اور جو بھی معتکفین کے لیے آئے وہ معتکفین ہی کو دیا جائے. یہ نہیں ایک لمحے کے لیے اعتکاف کر لیا وہ پورے ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے، یہ لوگوں کا ذہن دینے والوں کا. پھر آخری 10 دنوں میں تو 10 دنوں والا اعتکاف یہ ذہن ہوتا ہے کہ معتکفین کو یہ ہے، تو معتکفین کو یوں لوگ خدمت کرتے ہیں، یہ سب آپ کے حقدار بنتے ہیں. آپ بیچ میں کوئی کراس کر لے اور جان جان کے اپنے لیے رکھ لے، یہ تو خراب ہو جائے گا. یہ معتکفین کہاں کھائیں گے، یہ سمجھے. تو یوں کر کے آپ نے خود ہی اجتہاد کر لیا، اور یہ آخرت میں حساب مہنگا کہیں نہ پڑ جائے. دیکھیں یہ بہت اہم موضوع ہے. یہاں ماشاءاللہ جو ہمارے تقریباً 40 کے آس پاس 41 کے آس پاس مجالس ہیں، کیونکہ اتنا بڑا اعتکاف میں کام تقسیم کیا جاتا ہے اور ہزاروں اسلامی بھائی یہاں آتے ہیں. یہ وہ امپورٹنٹ چیزیں، مسجد کا خادم ہے. اب عام مساجد میں جیسے کہ نارملی لوگ چیزیں دے دیتے ہیں، یا جو مسجد کمیٹی ہے، متولی ہیں، واقف ہوتے ہیں، تو یہ ان سب کو اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی ہے. جو امیر سنت نے فرمایا ہے کہ جو اعتکاف والوں کے لیے ہے، جس کے لیے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں حرص و لالچ سے محفوظ فرمائے اور مسائل کو درست سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
ایثار کا بس نام ہی سنا ہے خالی. ایثار بھی وہ ہو کہ جو جس پر اپنا اختیار ہو. یہاں تو اختیار بھی نہیں نا اپنا، تو ہے ہی معتکفین کے لیے. اب جیسا کہ ایک بار آپ کو یاد ہوگا یہیں فیضان مدینہ کا واقعہ ہے، کافی سال ہو گئے، تو وہ ڈیوٹی پر پولیس والے تو ہوتے ہیں، حارث سین پولیس والے، تو پتہ چلا کہ وہ جو رمضان شریف میں افطار کے لیے لوگ بھیجتے تھے چیزیں، کباب، سموسے، یہ وہ روزے داروں کے لیے، تو وہ پولیس والے سے گزر کے آنا ہوتا تھا. سموسہ اٹھا لیا، شامی کباب کھینچ لیا، اس طرح کی سمجھے. خیر یہ سنا ہوگا آپ نے، بہت پرانا واقعہ ہے. پھر شاید ہم لوگوں نے اس کو سمجھایا تھا کہ یار یہ کیا کرتا ہے، تیرا کام پھیرا دینا ہے، دھیان رکھنا نہ کہ کباب سموسے سمیٹنا ہے. بہت پرانا واقعہ یہ اور بھی، یعنی اب بھی اتنے خادمین حارثین پھر رضاکارانہ تشریف لاتے ہیں. اللہ سب کی خدمات قبول فرمائے، لیکن یہ کسی نے کرنا نہیں ہے. اب یہ سارے میری بات سن تو رہے نہیں ہوں گے، کیا کروں میں، لیکن کسی سے لڑنا نہیں. آپ دیکھو کسی کو اس طرح ہرس میں، تو تھوڑا اگر آپ کی ہرس قابو میں تو سمجھا دینا، اگر آپ ہی ایسے تو کوئی تیسرا سمجھا دے گا. تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک ہرس سے بچائے. اور ویسے ایثار کا ثواب بہت ہے، کہ جیسے کہ اب تھال میں بیٹھے ہیں اور کھانے کے تھال میں ایک بہترین بوٹی یا بوٹا نظر آیا، آپ کا جی چاہتا کہ میں کھا ڈالوں کیا اس کو، بچ کر نہ جائے مجھ سے. اب آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ تو سب کے لیے اختیار ہے، جو کھائے اس کے لیے. آپ نے چھوڑ دیا اور اپنے بھائی کو ترجیح دی کہ چلو کوئی میرا بھائی اس کو کھا لے، آپ نہیں کھا رہے. تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو اپنی حاجت کی چیز دوسرے کو دے دے، دوسرے کو اس پر ترجیح دے، یہ تو اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اپنی خواہش ترک کر دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے، تو اللہ پاک اس کو بخش دے گا. حوالہ تاریخ دمشق جلد 31 پیج نمبر 142. تو یہ آپ نے دیکھا کہ اپنی مطلب چیز جس کی خواہش ہے، بھٹا، بھٹی، آلو جو رکھا ہوا ہے سامنے، خواہش ہے کہ میں اس کو ہڑپ کر جاؤں، کوئی نہ کھائے. بلکہ بعض لوگ تو چالاکی سے انگلیاں گھماتے ہوئے اپنی طرف لے بھی لیتے ہوں گے. تو یہ ہرس کی علامت ہے. تو اس طرح وہ لے لیا، کھا لیا، گناہ نہیں ہے، تھال ہے سب کے لیے، لیکن اگر احسار کرے گا تو ثواب ہے. اور ویسے اپنی پسندیدہ چیز دینے کی بھی فضیلت ہے. قرآن کریم کے 4 پارے کی ابتدا میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم میں سے نیکی نہیں حاصل کر سکتا جو اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں نہ دے دے. تو اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز دینے کا ثواب ہے. اب تو یہ کوئی رائے خدا میں دینے کے لیے آپ کو دے رہا ہے اور آپ اسی پر نیت خراب کر رہے ہیں، تو آپ کا ہوگا کیا ہے؟ تو جو بھی ایسا کر رہا ہے اس کو ایسا نہ کرے وہ، اور اس کو نیکی کی دعوت دی جائے. کہ سب یہاں موجود نہیں ہے، یہاں بہت سارے مطلب یعنی کہ اب رمضانی جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت سارے خدمت کے لیے آ جائیں گے. ہاں بہت سارے آئیں گے. تو وہ ان کا ذہن بھی بعض وقت نہیں بنا ہوا ہوتا، تنظیمی طور پر وہ سارے سال میں ایک ہی بار نظر آتے ہیں رمضان میں. اب کھانے کے لیے آتے ہوں گے، کھلانے کے لیے آتے ہوں گے، سب مکس. اب جو یہاں سروس پر کرتے ہیں مکاتب وغیرہ میں، پہلے بھی منع کر چکا ہوں میں، رمضان میں انہوں نے یہاں کھانا ہوتا ہے، سحریاں کرنی ہوتی ہے، ان کا نہیں ہوتا. کہ ہم لوگ اتنا جو لوگوں سے مانگتے ہیں تو یہ معتکفین کے لیے مانگتے ہیں، نہ کہ باہر کا آدمی جو گھر روز کھاتا ہے، گھر جا رہا ہے جاتے آتے والا میں کھا کے نکل جاؤں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ مروت کے بھی خلاف ہے، یہ معتکفین کے لیے ان کو کھانے دیا جائے. تو اس طرح میں نے منع تو کیا تھا، لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بات میری سمجھ میں آئے. ظاہر کسی کے منہ کا نوالا چھینیں گے تو کہاں سمجھ میں آئے گا اس کے، تر نوالا مال مفت دل بے رحم. تو یہ بھی نہیں کرنا. اور یہ میری ساری دنیا میں یہ پیغام ہے، جہاں بھی مسجدیں ہیں، جہاں یہ ادارے ہیں، جو بھی مطلب جو روڈوں پہ لوگوں کو افطار کرواتے ہیں، لوگ ان کو مطلب وکیل کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بانٹو. اب یہ نہیں آپ نے اچھا چھانٹ کے اپنے گھر میں بھیج دیا. یار یہ کرنا نہیں ہے.
روڈوں پر بھی لوگ لگاتے ہیں نا، افطار کے ٹائم پہ تھال سجاتے ہیں، خدمت کر رہے ہوتے ہیں. پلے سے کرے یہ ضروری نہیں ہے. ذرا لوگ دیتے ہوں گے کہ یہ کھلا دو، ابھی لوگوں کو دے رہے ہیں، کچھ اچھا مال ہے سرکا لیا، اور یہ نہ ہو. دیگ آپ کے قبضے میں اور اب کھلا رہے ہیں معتکفین کو، اب وہ نلی نظر آئی تو وہ نیت خراب ہوئی تو اس کو پھر کسی ذمہ دار کو کھانا دینا ہے تو اس کے لیے اچھی اچھی بوٹیاں چھانٹ کر بھیجیں. یہ نہیں. میرے لیے بھی کوئی منگائے کھانا، مہربانی کر کے مجھے وہ دو جو سب سے زیادہ کم تر آدمی کو دیا جاتا ہے. میں کیا کہتا ہوں کہ مجھے یار میں تو خود کھاتا بھی الحمدللہ اپنا ہی ہوں. ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی مطلب وہی دو جو سب کو دیتے ہیں. اسپیشلی دینا وائی کیوں؟ اپنے گھر سے لاؤ تو ٹھیک ہے، اسپیشل کا اسپیشل لے آنا تو یہ تو ہوتا نہیں ہے نا، اپنے سے پیسے دینے پڑتے ہیں. تو یہ اصل قوم کا چندہ ہے. اس کو ڈر 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 کے آدمی استعمال کرے کہ اس کے اپنے مدات ہوتے ہیں کہ یہ یعنی جس مد میں جس عنوان پر جس کام کے لیے دیا گیا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ بے مروتی کی بات ہے کہ خود اچھی اچھی بوٹیاں چاٹ لینا اور اچھا نکال کر ترکیب سے رکھ لینا وغیرہ وغیرہ. نہیں، ایسا نہ کریں، کوئی بھی نہ کرے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کھا لیں، اس کے بعد میں ہم بچ گیا ان کا جھوٹا کھائیں. جھوٹا تو پھینک دیا جاتا ہے. مصیبت یہ ہے. حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. سور المؤمن شفا، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. لیکن یہ تو کوئی کھاتا نہیں ہے. نہ گھروں میں کھاتے ہیں، نہ مسجدوں میں کھاتے ہیں، نہ اداروں میں کھاتے ہیں، نہ روڈوں پہ کھاتے ہیں، نہ نیازوں میں کھاتے ہیں، نہ شادیوں میں کھاتے ہیں. جھوٹا کہاں کھاتے ہیں؟ ایک دور تھا، میں نے دور دیکھا ہے. اب تو خیر یہ حال وغیرہ میں جانے کا مجھے ظاہر وہ چانس نہیں ملتا جس طرح پہلے میں عام لوگوں میں ہوتا تھا، اب وہ نہیں ہوتا. تو میں نے دیکھا کہ پہلے ہمارے یہاں رواج یہ تھا، ہال میں اور شادیاں ہوتی تھی نا، کھانا کہ جو تھال میں پہلے تھال میں کھلاتے تھے، بعد میں ٹرے وغیرہ بھی آ گئی. تو جو بچ جاتا تھا نا کھانا، یہ واپس دیگ میں ڈالتے تھے اور پھر اس کو گرم میں مکس کر کے کھلاتے تھے. اب خیر یہاں تو ایسا کرتے ہوں گے ہمارے یہاں، لیکن جنرلی شادیوں وغیرہ میں نہیں کیا جاتا ایسا. شاید یہ ٹب بھر بھر کے اس کو شاید ہاں بہت یعنی پھر بولتے ہیں مہنگائی ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. ارے مہنگائی کمر توڑی ہے، کل گردن توڑ دے گی اگر ہم یہ دھندے کریں گے تو. اس لیے مطلب اللہ کا دیا ہوا یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور ایک ایک دانے کا حساب ہے. تو اس طرح اس کو ضائع نہ یہ معتکفین کریں، نہ جو کھلاتے ہیں وہ کریں، نہ جو پکاتے ہیں وہ کریں. یہ سب کا حساب ہے. دیگیں بھی اچھی طرح صاف کر لیں. ہے مشکل کام، ایک ایک دانہ اٹھانا پڑے گا دیگوں میں. دیگیں کوئی صاف نہیں کرتا، کہیں بھی صاف نہیں ہوتی اللہ ماشاء اللہ. کہیں غاروں میں کہیں کوئی دیگ جاتی ہو صاف ہو جاتی ہو عبادت گزاروں کے درمیان. دیگ صاف نہیں کرتے. دیگ میں کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ شوربہ ہوتا ہے، اور یہ سب کھرچ کھرچا اگر یہ مطلب ہے مطلب گھر میں پتیلوں میں کھانا بچ گیا، شوربہ بچ گیا، کوئی نہیں کھاتا. پکا زیادہ لیا فریج میں رکھا تو بیٹا کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا، باسی ہے. بیٹی کہتی ہے میں تو بالکل دیکھوں گی بھی نہیں، مجھے تو متلی آتی ہے. تو بھائی تو بچ گیا تو کسی غریب کو ہی دے دو نا یار، تازہ تازہ. ابھی سنبھال کے رکھتے ہیں فریج میں، بچے کھاتے نہیں، تو بڑے کو بھی ہوتا کہ میں کائے کو کھاؤں، تازہ ہے اپنا اللہ نے دیا اپنے کو، تازہ کھائیں. تو یہ بچ گیا، یہ کوئی پھینکنے کے لیے تھوڑی دیا گیا آپ کو، اس کا بھی استعمال ہے نا. تو یہ مطلب جو بھی ہے کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ کھانا ہو اور اترنا بند ہو جائے نا تو تارے نظر آ جائیں. اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگ گئی، اترے ہی نہیں کھانا، تو کیا کریں گے؟ اس طرح پھینک دیا اور تنگ دستی آ گئی تو کیا کریں گے؟ غربت آ گئی تو کیا کریں گے؟ ایسی غربت کے جس میں فاقے ہوتے ہیں یہ ہو گئے تو کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ کی نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ایک ذرہ بھی پھینکنا نہیں چاہیے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. قیامت کے دن سوال ہوں گے جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں. تو اس کو ضائع کریں گے تو جواب دیں گے کیا ہم؟ اور جو مطلب ضائع کرے گا یعنی کہ
ضائع کرے گا تو اس کا حساب کیسا، اس کا تو عذاب ہوگا نا، اس نے ضائع کر دیا جبکہ ضائع کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے. ہاں دانے بچ گئے، روٹی کے ریزے بچ گئے یا روٹی بچ گئی، پھینکنے کے بجائے کسی گائے کو کھلا دی، بکری کو کھلا دی، مرغیوں کو ڈال دیا، چڑیوں کو کھلا دیا تو جائز ہے ان کو کھلانا. پھینکنا جو ہمارے یہاں پھینکتے کچرا کنڈی میں ڈال دیتے ہیں. روٹیوں کے تھپے تھپے میں نے دیکھے شاپر میں، باہر دیکھیں، یہاں دیکھنے کا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہاں کوئی مطلب ظاہر ہے کہ اولیاء کرام کی بستی نہیں ہے. یہاں بھی جو ہوتا ہوگا خدا کی پناہ. کوئی دینی اداروں میں اس کی احتیاطیں نہیں ہوتی، کیونکہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے وہ ایکچولی وہ دینی طور پر منجے ہوئے نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں بس. تو یہ وہی کرتے ہیں جو ان کی عادتیں ہوتی ہیں. یہ سب کو مسلمان ہیں ہم کو سب کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے. کیا گھر، کیا مسجد، کیا ادارہ، کیا مدرسہ، کیا جامعہ، جو بھی ہو جہاں بھی ہوں آپ، تو اس میں بس احتیاط 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 کہ ایک ایک دانہ جو ہے اس کا آپ مطلب سنبھال کے کھائیں، کھلائیں، جو بھی کریں، اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یار غربت ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی وہ جنت حال میں کھانا بچتا ہے تھالوں میں. تو ایک اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے خادمین میں سے فیضان مدینہ کے اطراف میں، اس کی نشاندہی نہیں کروں گا میں، نام یاد ہے مجھے. وہ مطلب انہوں نے کہا ہوا ہے ہمارے اسلامی بھائی کو کہ یار جو بھی تھالوں میں بچ جانا میں لے جاؤں گا، میں بچوں کو کھلاؤں گا. غربت ہے یار، تنخواہ ان کی تھوڑی تھوڑی ہے. تو یہ ہمیں دل میں ایک راحت ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے، چلو یار ضائع نہیں ہو رہا. وہ آتے ہیں وہ شاپر میں بھر کے ہمارے صاحب اس کو پیش کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ بھی، وہ تو مطلب یہ کہ آپ بھی ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے اسے، مگر یہ کہ آپ کو مٹھی بند رکھنی ہے. اس کا مطلب کوئی کسی کو بھی اشارہ نہیں کرنا کہ ہم اس کو دیتے نہیں. ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے کہ یہ جو بچا ہوا تھال کا عام آدمی نہیں کھاتا، شرماتا ہے، جھجکتا ہے. تو یہ مطلب ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں کوششیں کر کے، اور اس کو صاف ستھرا مطلب رکھیں. اب کیا ہوتا ہے ٹب میں یہ بھی ڈالا، سالن بھی ڈالا، دال بھی ڈالی، چاول بھی ڈالے، سب اب ملغوبہ بن گیا، معجون مرکب. تو کسی کو بھی کھانے کو دل نہیں کرے گا. یہ سب الگ الگ اس کا اہتمام ہو جو بچ گیا، اور پھر اس کو احتیاط کے ساتھ، اگر یہ بچ گیا اب کھانے والا کوئی نہ رہا، اب ظاہر ہے کہ اس کو کیا کریں. تو اب یہ پھر کسی کے پیٹ میں جائے، پھر کوئی بھی لے جائے، کوئی بھی کھائے. لیکن پہلے سے بچا لیا کہ اتنا تو بچ جاتا ہے کر کے، یوں اپنا اجتہاد کر لیا سمجھے، اور نکال لیا کہ اتنا تو بچ تو جاتا ہے، اس سے زیادہ بچتا ہے تو یہ گھر پہ بھیج دیتا ہوں. تو آپ یہ نہیں کر سکتے، اس کی اجازت شریعت میں بھی نہیں ہے. جبکہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھلانے کے لیے، جو کھلانے کے لیے وہ بانٹ نہیں سکتے. ہاں جب تک یہ کھا لیں لوگ، پھر جب بچ گیا اب پھینکنے کی نوبت آئی تو اب پھینکنے کے بجائے کوئی بھی لے جائے اس کو. اسی طرح افطار کے تھال میں طرح طرح کی نعمتیں رمضان شریف میں مسجدوں میں آتی ہیں، کباب، سموسے، پکوڑے، جو مطلب پھل فروٹ، یہ سب اکٹھے ہی ہوتے ہیں ایک تھال میں. اب اس کو اب پہلے سے کوئی مسجد کا خادم یا وغیرہ کوئی بولے یار اب بچ تو بہت جاتا ہے، کل بھی اتنا بچ گیا تھا یار، یہ مکس ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، تو تھوڑا میں رکھ لیتا ہوں، میرے بچے خوش ہوں گے. تو یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بچوں کے لیے گھر بھیجنے کے لیے انہوں نے نہیں دیا، مسجد کے نمازیوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے دیا ہے. اب بچ گیا، اب جس طرح کا بھی ہے لے جانا ہو تو آپ لے جائیں. یہ وہ مسائل ہے کہ جو مطلب تھوڑی بہت بھی سمجھ ہو نا تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہم کو دینا ہوتا تو ہمارے گھر دے آتے یار، اور دے بھی آتے ہوں گے خادموں کے گھر، مؤذن صاحب کے گھر، امام صاحب کے گھر لوگ دے آتے ہوں گے دینے والے، تو وہ ٹھیک ہے آپ کا ہے. مسجد میں جو آیا یہ نمازیوں کا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر والے کھا لیں، کہ آپ نے روزہ رکھا ٹھیک ہے آپ بھی افطار کر لیں، اس کو لے نہیں جا سکتے. کئی محلوں میں گھروں سے جاتا ہے مؤذن اور امام صاحب کے گھروں میں، محلے کے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی کافی رغبت ہوتی ہے. اچھا اب آپ چونکہ مسجد میں افطار اور کھانے کا جو آپ اسے فرما رہے ایک تھال ہوتا ہے، اگر اس میں اگر یہ بھی تاکید فرما دیں کہ اگر کوئی ہو سکتا ہو تو فروٹ کا تھال الگ کر لیں اور دیگر چیزوں کا تھال الگ کریں، کیونکہ فروٹ سے نکلتا پانی اور اس پانی میں ڈالتے ہیں، اس فروٹ کے ساتھ یہ لگاتے ہیں، یہ پکوڑے، سموسے، جو بھی اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ پانی جب چھوڑتا ہے پھل فروٹ، اس کے بعد وہ جو
دیگر جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بھی ہو جاتی ہیں بالکل جو ہو جاتی ہیں پانی والی. تو اگر کرنا یہ تو تھوڑا سا ایسا اہتمام کر لے کہ بھائی ایک میں پھل فروٹ ہیں دوسرے میں دوسری آئٹم میں دوسرے میں ڈال دیں, تو یہ ممکن ہے نہیں ہو سکے گا. گھر میں ہو سکتا ہے, مسجد میں نہیں ہو سکتا. مسجد میں نہیں ہو سکتا. مسجد میں تو کباب سموسے اور پکوڑی لوگ کھائیں گے, آپ کے وہ کیلے کون کھائے گا یار. نہیں مسجد کی بات, مسجد میں مسجد کی بات کر رہا ہوں. آپ ایک جگہ پھل رکھیں, ٹھیک ہے نا, کیلے رکھیں, اب تربوز رکھیں, اور ایک جگہ شامی کباب, ابھی سے منہ میں پانی آ رہا ہوگا ہے نا, گرما گرم سموسے رکھیں, خود تجربہ ہو جائے گا کون کیا کھا رہا ہے. یعنی مطلب تھال میں سے یہ کباب سموسے سب چن لیے جاتے ہوں گے, یہ بچتے پھل فروٹ ہی ہوں گے, پپیتے کے ٹکڑے اور یہ سب مکس ہو کر. تو الگ مسجد میں نہیں ہو سکتا, گھر میں تو رکھتے ہی الگ ہے, ذرا مکس نہیں ہونے دیتے. گھر میں ہو سکتا ہے, عوامی جگہوں پر عوام کا ذہن یہ نہیں ہوتا. گھر میں جیب سے آتا ہے نا, تو اس لیے احتیاط زیادہ ہوتی ہے. یہ قوم کا پیسہ ہوتا ہے, مال مبتلے برہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مسجد کا جیسے آپ نے کہا, تو مسجد ہو یا گھر ہو, صفائی کا کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے, گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں دسترخوان اٹھایا, اب استاد گھروں میں دسترخوان اٹھایا تو وہ سارا سامان جو بھی ہے نا, ہڈیاں وغیرہ بچا ہوا سب دسترخوان میں, جب دوبارہ بچے گا تو سارا گرتا ہے. تو دسترخوان اٹھانا, دسترخوان کی صفائی. اسی طرح اگر یہ مسجد میں ہو رہا ہے تو کیا آپ نے مسجد میں بھی سموسے اور کباب وغیرہ بھی کہا, تو اس میں مسجد میں پھر وہ پیاز وغیرہ کے جو سارے معاملات ہیں اس تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ پھر مسجد کے خادم کو مسجد کی صفائی, نمازیوں کے تعلق سے اب آپ نے قرآن کریم کی آیت بھی بیان فرمائے معتکفین کے لیے مسجد کو صاف رکھنے کے تعلق سے, نمازیوں کے لیے, رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. تو صفائی کا کتنا اہتمام, صفائی کرنے والوں کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے. صرف فیضان مدینہ کی بات نہیں ہو رہی, دنیا بھر میں مساجد میں اعتکاف ہو رہا ہوتا. اگر دعوت اسلامی کے تحت 12,000 مساجد ہوں گی تو دنیا بھر میں لاکھوں مساجد میں اعتکاف ہو رہا ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ اس میں لاکھوں لاکھ. اچھا اس میں دونوں باتیں اگر آپ بیان فرما دیں حضور, ایک تو مسجد کی صفائی کرنے والے کی جس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری کیا, اور جو معتکف یا نمازی ہے کیا اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھے؟ بولا میں تو نمازی ہوں, صفائی کے لیے ہے نا, اس کو تنخواہ کیوں دی جاتی ہے, یہ صفائی کرے گا. تو ایک عام مقتدی کو, ایک عام مسلمان کو مسجد کی صفائی ستھرائی کے لحاظ سے, اور پھر جس کی باقاعدہ ذمہ داری ہے اس کو صفائی ستھرائی کے لحاظ سے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دسترخوان ہے, دری ہے, کھانا پینا, عین مسجد, خارج مسجد, سب بیان ہو جائے تو صفائی کے تعلق سے ایک میسج چلا جائے گا آپ کا. النظافت من الایمان, صفائی ایمان سے ہے. تو صفائی تو مطلب مطلوب ہے شریعت کو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست کے تو کیا کہنے, کپڑے بھی صاف, جو بھی آپ مطلب ساری آپ خود ہی صاف, کوئی مکھی بھی آپ پر نہیں بیٹھ سکے. یہاں تک کہ اگر معاذ اللہ کوئی کہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے کہے توہین کی نیت سے, تو اسلام سے ہی نکل جائے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف ستھرے, پاک صاف, ناخن بڑے کوئی کہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور نیت مطلب توہین کی ہو تو بھی یہ اسلام سے نکل جائے گا, کافر ہو جائے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی سی چیز تھی نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کامل کمپلیٹ ہیں کہ یہاں کوئی خامی یا عیب, کہ نجاست ہونا یا گندگی ہونا, یہ سب عیوب ہی ہیں نا, عیب ہیں. تو یہ ہونا تو دور کی بات, اس کو سوچا بھی نہیں سکتا. گمان نقص, خوبی خامی کا تو گمان یعنی خیال بھی نہیں ہے یہاں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی پھول جو ہوتا ہے وہاں اطراف میں کانٹے ہوتے ہیں, تو پھول خوبی ہے, کانٹا عیب ہے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باغ رسالت کے وہ مہکتے پھول ہیں کہ جن کے ارد گرد کوئی کانٹا نہیں ہے. خار, یہ پھول خار سے دور ہے, خار مانے کانٹا. اچھا, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جو بھی شمع ہوتی ہے کینڈل, اس میں دھواں نکلتا ہے اور وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے.
چھت پر اور اپنے دیکھا ہو, اب تو شاید ہے یا نہیں ہے, پہلے یہ تھا ڈیزائننگ کرتے تھے دھویں سے. شمع میں نے دیکھا ہے, شمع قریب کر کے اس کے دبے پڑتے اور اس طرح یہ ڈیزائننگ. تو یہ شمع کا دھواں جو یہ کالا ہے, تو شمع میں دھواں ہونا یہ اس کا عیب ہے, پریشان کون ہے. شمع اچھی لگتی ہے, دھواں اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ عیب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شمع بزم رسالت کی شان یہ ہے کہ یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, یعنی ایک ہی شمع ایسی ہے جس میں دھواں نہیں ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے. حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے, تو تم بھی نظافت یعنی صفائی حاصل کیا کرو, کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. حوالہ کنز العمال جلد 5 پیج نمبر 123, حدیث نمبر 25,996. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ برتنوں اور گھر کے صحن کی صفائی غنا و مالداری لاتے ہیں. برتن صاف رکھے, گھر کے صحن کو صاف ستھرا رکھے, تو اس سے غنا مالداری ایک چیز ہے. غنا مانے مالداری, اور غنی مالدار, تو یعنی کہ اس سے جو کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے, مالداری لاتے ہیں. صفائی کرنا, صفائی رکھنا, ورنہ وہ جو گندگی پڑی ہوتی ہے اس کو لوگ ویسے ہی بولتے ہیں نوست ہے. تو اس طرح مطلب صفائی بھی بہت ہی اہم ہے. حدیث پاک کا جو حوالہ ہے کہ برتنوں اور گھر کے صحن کی صفائی غنا و مالداری لاتے ہیں. حوالہ الجامع الکبیر للسیوطی جلد 5 صفحہ 773, حدیث نمبر 15,836. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, میرے پاس دو عالم کے تاجدار نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا, اے عائشہ ان دو چادروں کو دھو لو. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, کل ہی تو میں نے یہ چادریں دھوئی تھیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم نہیں جانتی کہ کپڑا بھی تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تسبیح کرتا ہے, اور جب میلا ہو جاتا ہے تو اس کا تسبیح کرنا رک جاتا ہے, اس کا ذکر کرنا رک جاتا ہے. حوالہ تاریخ بغداد جلد 9 صفحہ 245. میرات المناجی جلد نمبر 2 میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جو خانہ دل کی صفائی چاہتا ہے, خانہ مانے گھر, دل کا جو گھر ہے اس کی صفائی چاہتا ہے, وہ خانہ خدا یعنی مسجد, خدا کا گھر بولتے ہیں نا اس کو. خدا گھر سے پاک ہے, اللہ پاک کسی گھر میں رہتا نہیں ہے, عبادت کی جگہ ہے, تو اس لیے اس کو احتراماً خانہ خدا, جیسے بیت اللہ کعبے کو بولتے ہیں, اس کا مطلب یہ تھوڑی اللہ اس میں رہتا ہے. اللہ کا یعنی عبادت کا یہ گھر ہے, اللہ کی عبادت کا, عبادت خاص عبادت کی جگہ ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ جو خانہ دل یعنی دل کے گھر کی صفائی چاہتا ہے, اپنا دل صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے, وہ خانہ خدا یعنی مسجد کی صفائی کیا کرے. سبحان اللہ. کس درجہ ہے روشن تر محبوب الہ, جامے سے عیاں رنگ بدن ہے واللہ, کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا, فریاد کو آئی ہے سیاہی یہ گناہ. یہ اعلیٰ حضرت کی ربائی اس کی بھی بات ہوئی تھی. اس کا معنی ہے کس درجہ ہے روشن تن محبوب الہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب, الہ معبود کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تن یعنی جسم اقدس کتنا روشن ہے, کتنا زبردست روشن ہے, کتنا بڑا روشن ہے. جامع سے یہاں رنگ بدن ہے واللہ, اتنا روشن ہے, اتنا روشن ہے کہ لباس سے جیسے رنگ بدن شریف کا ہے تو وہ بھی جھلک رہا ہے. کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پھول سے اعلیٰ حضرت نے تشبیہ دی, پھول کہا, تشبیہ نہیں دی. سارے پھول سرکار کے قدموں پر قربان, تو ان کو پھول کہا. کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا, اس پھول کے کپڑے رضا میلے نہیں ہیں, بلکہ
یہ جو سیاہی نظر آ بھی رہی ہے تو یہ امت کے جو گناہ ہے نا، یہ فریاد کو حاضر ہوئے، فریاد کو آئی ہے سیاہی ہے گناہ فریاد کر رہے ہیں، تو یہ نظر آ رہے ہیں فریاد کے لیے دامن اقدس سے لپٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں مٹا دیجیے، آپ ختم کر دیجیے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو بہرحال یہ کہ گھر بھی صاف ہو، برتن بھی صاف ہوں، صحن بھی صاف ہو، لباس بھی صاف ہو، تو بدن بھی صاف ہو۔ مسجد تو پھر مسجد ہے، تو اللہ کا گھر تو زیادہ صاف ہونا چاہیے، ذائع نصیب خوب صاف ہو، یہاں تک کہ کوئی وہ شرماتے ہیں اور کہ نمازی ہم کیسے صفائی کریں، خادم کریں، خادم یہ ذرا دری صحیح کر دو، دیکھو یہ کچرا پڑا ہے، یہ آپ مطلب حاکم نہ بنے، محکوم بنے۔ اللہ کے گھر میں مطلب آرڈر چلانے کے وجہ خود خدمت کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ مبارک سے ہم گناہ گاروں کے دلوں کو جھاڑو لگائی تھی مسجد کے فرش پر، یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون پروقار، کون معزز ہو سکتا ہے کہ ہم شرمائیں؟ نہیں، اللہ کے گھر کی صفائی واللہ سعادت کی بات ہے۔ جو لوگ مسجد کی خدمت کرتے ہیں اگر یہ اچھی نیتیں کریں نا تو یہ بیڑا پار ہو جائے کہ میں اللہ کے گھر کی عبادت گزاروں کے لیے صفائی کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں حکم ہے کہ اللہ کے گھر کو، مسجد کو صاف ستھرا رکھو، میں اس لیے کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اچھی نیتیں کریں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرم فرمایا کھجور کی شاخ کے ذریعے، تو میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ دو چار نیتیں کر کے اگر مسجد کی خدمت شروع کرے نا تو انشاءاللہ بیڑا پارو۔ سن رہے ہو، یہ نیتیں سکھا دو یار اپنے خادمین کو، انشاءاللہ تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، ثواب بڑھ جائے گا اپنا جتنی اچھی نیتیں ہوں گی۔ اور کبھی آپ بھی مسجد میں صفائی کی سعادت موقع ملے تو حاصل کر لیا کریں، اور معتکفین کو تو ہم ماشاءاللہ، اب یہ نہیں خادم کے ہاتھ سے جھاڑو چھین لیا اور یوں کرنے لگے، وہ بیچارہ تھر تھراتا ہوا کھڑا ہے کہ کہیں میری نوکری نہ نکلوا دے، اے باہر ہو بعد میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ضرورت ہو تو۔ اب صاف جگہ کو آپ جھاڑو گھسیں گے تو ایک تو جھاڑو کا نقصان ہوگا، دوسرے پھر اس کے مطلب ریزے ذرے وغیرہ گریں گے، یہ تو پھر نفع کا مطلب نقصان ہو جائے گا، کہیں تاوان کی صورت نہ بن جائے۔ تو جہاں ضرورت ہے صفائی کی، ہاں سعادت حاصل کرنے کے لیے خادم اگر خوش دلی سے پیش کرتا ہے اور آپ نے جھاڑو لی اور تھوڑی پھرا دی تو اچھی بات ہے، اصل مقصود صفائی ہے۔ اس لیے ہم شاپر رکھنے کی رائے دیتے ہیں، مشورہ دیتا ہوں ہر سال رمضان میں خاص کر کے کہ جیب میں شاپر ہو، کہ بال کا گچھا، اعتکاف میں زیادہ ہوتی یہ چیزیں، بال کا گچھا ہے تو تنکا ہے تو کپڑے کے دھاگے، تو یوں کر کے، یوں نہیں، یوں نکل آئے بال، یوں، یہ نہیں، جیب شاپر نہیں تو جیب میں رکھے۔ یہ بعض لوگ، میرا خیال ہے بعض دیوانے سارا سال شاپر رکھتے ہیں جو مسجد میں ہوتے ہیں نا، آنا جانا کرتے رہتے ہیں۔ پہلے تو ایسا دیکھا میں نے، شاپریں دکھائی ہیں لوگوں نے، ایسا بھائی ایک دکھائی دے گا، اس دیوانے کو عیدی ملے گی، عید سے پہلے شاپر رکھی ہے اس نے، دیکھو بالکل ان نون دیوانہ ہے۔ کیا ذمہ داری کلمہ پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، مسجد کی صفائی کا جذبہ رکھنے کی ذمہ داری نگران شورا کے مبارک ہاتھوں سے میرے ہاتھ میں یہ آ جاؤ، چلو اکرو اتنا دوسرا آ گیا۔ اب دوسرا اندر کا مطالبہ نہ کرے، تیسرا بھی نکلا بھائی، آپ بھی کہاں شاپر، تو آپ باہر نہیں رہ گئے۔ آپ نے ملاقات کی بات نہیں کی تھی۔ ماہ رمضان کا اعتکاف بھی کریں گے پورے، اچھا ہلکا نگران بھی ہے، اور ماہ رمضان کا پورا اعتکاف بھی ہے ان کا، پہلی صف والے بھی ہیں آپ؟ باپ رے باپ، اچھا یہ تو میرے خواص ہے پہلی صف والے تو۔ لاہور کے؟ اچھا پڑھتے ہیں جامعۃ المدینہ میں، کون سے درجے میں؟ 5ویں میں، الحمدللہ 12 ماہ جاری ہیں آپ کے، پورے ہو گئے، اچھا
اب درس نظامی کے بعد 12 ماہ اور دے دینا، اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ 2 بار تو پھر 25 ماہ ہو جائیں گے، 26 ماہ دیں گے، یہ رکھ دیں خالی ہاتھ مسافہ. تخصص پہ دعویٰ کی نیت ہے انشاءاللہ. جی تخصص پہ دعویٰ کی بھی نیت. تخصص سے دعویٰ بھی کریں گے. سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. جو دوسرے بھی شاپر والے ہیں نگران شورا سے پکڑ لیں تحفہ جلدی لے لیں آگے. جن کے پاس شاپر ہے ہاں شاپر دکھانا ضروری ہے. آئے حاجی جلدی جلدی بہت ترے جانا ہے. شاپر نہیں ہے آپ کے پاس. اشرف بھائی یہ کیسے نکل آئی شاپر چیکنگ میں؟ یہ ایسی چیز تو نہیں ہے خالی خالی شاپر اتنی سی یہ روک لیں گے. ہاں یہ تو خالی ہاتھ تو کئی آ جائیں گے کہ ہم بھی کرتے ہیں. باپ رے باپ بہت سارے بڑھ گئے بھائی 100 کے نوٹ لاؤ جلدی. پھر 2-4 یہ ہیں اس میں تھیلی میں. یعنی 100 کے نوٹ کی چمک تو نہیں ہے جو اتنے سارے آ گئے. ماشاءاللہ دے دو. چلو یہ بھی اشرف بھی کیا یاد کرے گا یار. دے دو. نوٹ اوچھا تھی جیب میں وہاں نہ ادھر ہے گھرے گھرے گھنا ہی انشاءاللہ. پھر یہ بیٹھے ہیں نا سخی کی خیر سخی کے بال بچوں کی خیر سو جا نوٹن ہوں نہ تھا نا بتا رہا مجھے ٹائم ماشاءاللہ 10 سوال ہے نا. لال دیکھ لیا تو ابھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہے بہت ہے اپنے فضل بہت یعنی ہیں مطلب نہ یہ بندی تو کم جینے نا انشاءاللہ. وہ منگوایا ابھی آپ جن کو نہیں ملا تو شب یہ کہہ گنو چمکدار سمجھ بیچے تھی یار. کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بیچارہ سنبھالی رکھن تھا کہنے کا مزہ نہ چل. نہیں بیٹے وہ گئے نہ لینے کے لیے ابھی لانے انشاءاللہ. اب ادھر تو سے تھیلیاں لے کر نہیں آ جانا جن کے پاس. جب میں نے کہا اس وقت موجود تھی تھیلی اور اسی مقصد کے لیے تھی تو ورنہ پھر وہی پھر خیانت کی صورت بن سکتی ہے. کیا نیت کی تھی؟ رکھوں گا آئندہ. ہاں تو نیت تو بہت سو نے ہاتھ اٹھائے تھے. نہیں یہ کچرا ڈالنے کے لیے رکھی ہے آپ نے وہ بھی دیکھا رہی نہ یار یہ یاد دی ہے ان کے حاجی حاجی ان کے ریڈیو موبائل مارو جوش میں نہیں گری ان کے گلٹی فلتی رہی سب ہیرنیا. کسی اور کام کے لیے چل گنی ان جو گنی نہیں ریگولر ہے گنی ان کے لیے نہ ان کے لیے آپ انشاءاللہ رکھیے گا انشاءاللہ. یہ تو ثواب کے لیے کرنا. یہ تو تصور میں بھی نہیں ہوگا نا کہ میں نوٹ دکھاؤں گا. اب نوٹ دکھائے تو تھیلیاں بڑھ گئیں. آپ تشریف رکھیں اپنا یہ کام رک گیا اور ہم لائے ہوئے اس وقت سب سے بڑا روپیہ دیش کیا کرو لگے تو خبر ہے نا محاورہ ہے 2 نام ہے اس میں فلاں پیر سب سے بڑا روپیہ پیر اور نام مقدس ہے ذرا اگرچہ وہاں وہ مراد نہیں ہے لیکن صلو علی الحبیب یہ سارے تشریف رکھے حضور. یہ مشورہ جو عام مقتدی ہوتے ہیں مساجد کے اندر ان کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ رکھنا چاہیں اپنے پاس یا کوئی بھی ایسی چیز ہو اگر اچھا ہر کوئی شاید تھیلی نہیں رکھے گا یہ تو اب ان کو یہ آپ مشورہ دیں گے اگر کوئی مسجد میں اس طرح کو بال یا کوئی تنکا یا کوئی ذرہ یا کچرا نظر آئے تو وہ اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالے. تو حضور اس کی کوئی فضیلت ہے مسجد سے کچرا صاف کرنے یا مسجد سے کچرا اٹھانے کے تعلق سے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. حوالہ ابن ماجہ شریف جلد 1 صفحہ 419 حدیث نمبر 757.
تو کیا یہ مسجد میں اگر کوئی پچرا یا کوئی سی تنکا یا کوئی سے ذرہ پڑا تو کیا اس سے مسجد کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جذب القلوب میں لکھا ہے کہ مسجد میں ایک ذرہ بھی پھینکنا اس سے مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی انسان کو آنکھ میں ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. اس بات کو عام کریں پیارے اسلامی بھائیوں. یہ مسجد کے متعلق ہے سوشل میڈیا کا دور سے. میں یہ وضاحت کر رہا ہوں. عقل سے سوچیں گے کہ مسجد کو تکلیف کیسے ہوتی ہے. حالانکہ یہ تسلیم کر لیں گے درخت میں جان ہے، یہ مانتے. تو یہ تکلیف سے اب پتہ نہیں اس کی شرح کیا ہے، کیا مراد ہے کہ اس کو واقعی یعنی کہ جیسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ بے آئینی اس طرح تکلیف ہوتی ہے یا کچھ اور معنی قیاس سے کیا معنی بیان کریں. لیکن یہ جذب القلوب میں ہے. ویسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہے ان کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے. بہت بڑے عالم، بہت بڑے علامہ تھے. اور آج کل کے نہیں، کم و بیش 500 سال پرانے بزرگ. دہلی میں ان کا مزار شریف ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اولیاء حضوری میں سے تھے. اولیاء حضوری وہ اولیاء ہوتے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ جب چاہیں سرکار کا کرم ہوتا ہے ان پر، بارگاہ رسالت میں وہ حاضر ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو حضور یہ جو ہمارے خادمین جو مساجد کو صاف کرتے ہیں، ان کو کپڑوں کے جس کپڑے سے صاف کرتے ہیں، کہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں پوچھا تو لگا دیا، لیکن وہ جو پوچھا لگاتے ہیں نا، وہ پوچھا بھی ایسا لگتا ہے کہ اس پوچھے کو اگر بولنے کی صلاحیت مل جائے تو بولے میرے کو تو صاف کر. اس کے اندر اتنے اس کو پوچھا لگا تو اس کے نشان لگے رہتے ہیں مسجد کے اندر. تو مسجد کو صفائی کرنے کے تعلق سے جو پوچھا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی بھی میرا خیال ہے اگر آپ کی طرف سے کوئی خادمین کو یا صفائی کرنے والوں کو تاکید ہو جائے کہ وہ اس کو کس طرح مسجد کے اس چیز کو رکھیں اور اس کو صفائی کے لیے استعمال کریں. اب کپڑوں سے صفائی کا دور تو اتنا نہیں رہا. فرش کا یہ وہ ڈنڈے میں کوئی جھاڑو بنی ہوتی داغے وغیرہ کی، جی ہاں، اس سے کر رہے ہوتے ہیں. مشکل یہ کہ دھونے کا اب یہ سارے تو ہوتے بھی نہیں ہیں، اس وقت بھی نہیں ہوں گے. اب جو ان کے جو بڑے ہیں نا وہ رہنمائی کرتے ہوں گے ان کی. تو میں کہ یہ پائپ سے جو پانی ڈالتے ہیں نا، بڑی یعنی کہ عام طور پہ وہ بے دردی سے پانی بہا رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ دھول ہے، دھول جھاڑو سے یوں اٹھ جائے گی، ٹھیک ہے نا، شر کر کے اتنا سارا پانی بہا کر اس کو بہایا. یہ طریقہ نہیں ٹھیک. مطلب اب رمضان الکریم میں مسجدوں کی صفائیاں ہوتی ہیں، پہلے تقریباً ہو بھی گئی ہوں گی، تو آج بھی ہو سکتا ہو رہی ہوں گی. تو یہ بھی اس میں بھی پانی بے دردی سے. اچھا اب ضرورت ہے نہیں ہے ساری مسجد کو دھوتے ہیں تو، لیکن پانی اتنا بہاتے ہیں کہ جس کو نہیں بارش میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، دریا بھر جاتا ہے، شاید اس طرح یاد پڑتا ہے. بہت بے تحاشا پائپ سے، مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر یہ پانی بکاتا ہوتا، ایسے ایک طرح سے بکاتا ہے لیکن بہت سستا، ٹیکس تو لگتا ہے پانی کا لیکن پتہ نہیں چلتا نا کتنا آیا ٹیکس. تو اگر یہ جیسے کہ منرل واٹر ہے، پینے کا پانی جو بوتلوں میں آتا ہے، یہ خریدا جاتا ہے اور اچھی خاصی اس کی قیمت ہے، سمجھے. تو یہ پانی اگر اس سے دھونا ہو نا تو آدمی سوچے گا، اور وہ بھی کب سوچے گا جب جیب سے لیا ہوگا تو، ورنہ اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے. تو یہ پانی بہت بہاتے ہیں. تو یہ آپ نے کہ ذرے ذرے کا اور قطرے قطرے کا حساب ہے. تو پانی کا اسراف کرنا یہ بھی جائز تو نہیں ہے نا. یعنی جاری نہر پر بھی اگر کوئی وضو کرے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اس میں اسراف نہ کرے. جتنا دھونا ہے 3 بار، جو بھی ایک اصول ہمیں وضو کے سکھائے گئے اسی کے مطابق کرنا ہے. تو یہاں مطلب مسجدوں کی صفائی میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جہاں جھاڑو سے کام چلتا ہے وہاں پانی نہیں بہانا ہے. جہاں پانی پوچھا لگانے سے کام چلتا ہے تو بھگو کر کپڑا صاف کر لیا، اچھا کام چل جائے گا. اچھا دیوار میلی ہے، اب اس پر پانی کا پریشر جیسے آگ بجھا رہے ہیں، سمجھے،
اس طرح مطلب فائر بریگیڈ کی طرح آپ مار مار کے اس کا میل اتار رہے ہیں. یار اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اس کا طریقہ ہر بچے نے، بچہ بھی باشعور سمجھتا ہوگا کہ کپڑے کو پانی میں کچھ مختلف لکوڈ آتے ہیں، صفائی کے پانی پاؤڈر آتے ہیں، تو پانی میں تھوڑا ڈالا اور اس کو یوں کر لیا، یوں ملا، تو یہ دیکھتے دیکھتے صفائی ہو گئی. پھر دوسرا جو سوکھا کپڑا ہے، ڈرائی کپڑا ہے، اس سے اس کو پونچھ لیتے، یہ صاف ہو جائے گا. اس پہ اتنا پانی کا مارا کرنا جیسے آگ بجھا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب اس طرح مطلب بہت اندھی چلتی ہے. تو تربیت ہے نہیں ہم لوگوں کی. اچھا، اب تربیت دے کون، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب اگر کوئی ہمیں سمجھانا چاہتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہم سمجھیں اس کو، جذبہ نہیں ہوتا کہ اس پر عمل کریں. ہے مطلب معاملہ گھروں میں بھی یہی حالت ہے. یہ سب کو گھر میں بھی تو ایک ایک قطرے کا حساب ہے. یہ پانی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں مفت دستیاب ہے یا بہت سستا مل رہا ہے. یعنی ہماری بہت ضرورت کی، اس کے بغیر زندگی ختم. پانی ختم، زندگی ختم، ٹھیک ہے نا. اور مگر پانی کے بغیر کچھ آدمی زندہ رہ سکتا ہے، تو اللہ نے سستا رکھا ہے، نعمت ہے. اچھا، ہوا، اس کے بغیر آپ بندہ زندہ رہنے کا تصور نہیں ہے، کچھ دیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا. ہوا رکی، یہ گیا. یہ اللہ نے مفت رکھی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ مفت رکھی ہے. کھانے کے بغیر بھی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن کچھ ٹائم یہ رہ سکتا ہے. تو کھانا پھر تھوڑا تو خرچہ کرنا پڑ رہا ہے. تو اللہ پاک کی رحمت ہے، ہم اس کی رحمت پر. تو اب یہ ہماری امتحان ہے کہ جو سستا رکھا ہے، مفت رکھا، اس کو ہم بے دریغ ضائع کریں، اور جو مہنگا ہے تو اس کو ضائع کرنے سے کترائیں ہم. تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کی نافرمانی ضائع کرنا، ہمارے پیسے جائیں گے، ہم اس لیے کر رہے ہیں. یہاں بھی نیت کا ٹھکانہ تو ہے نہیں ہمارا، تو اس لیے، یا کسی اور کی چیز ہے تو اس کو بے دریغ ضائع کیا، خرچ کیا. اپنی ہے تو بچ بچ کے احتیاط سے چلائی. جب کبھی پانی گھروں میں چلا جاتا ہے، موٹر خراب ہو گئی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، پانی چلا جاتا ہے، تو اتنی سی دھار رکھ کر بھی بندہ وضو کر رہا تو کرے گا. دھونا ہے کچھ تو تھوڑے تھوڑے پانی سے کام چلائے گا. اور جب پانی صحیح ہے، دے پریشر سے نل کھلا ہوا ہے، ایک چمچ دھونا ہے خالی تو 2 بالٹیوں جتنا پانی بہایا جا رہا ہے. کیا ہے یار یہ؟ تو یہ کہ ہم مطلب ہر معاملے میں اعتدال ہو، میانہ روی ہو، درمیان انداز ہو. تو یہ نہیں ہے، نہ تربیت ہے نہ ذہن ہے. ہر بات کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی نہیں ہے، ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کا وہ مطالعہ کریں، نہ اتنی سوچ، نہ اتنی عقل کہ ہم سمجھ سکیں. شیطان، نفس، یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ سے ڈرنا ہے. قرآن کریم میں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور فضول نہ اڑا، فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ فضول خرچی کرنے والے جا کس کھاتے میری، یہ ذرا یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی، کیا جا کہاں رہا ہے. تو ہر معاملے میں فضول. اچھا، آپ جیسے سردیاں ہیں تو گیزر چلتے ہیں، الیکٹرک گیزر، جیسے جتنی ضرورت ہو. جیسے میرے پاس الیکٹرک گیزر ہے، میں نے نوٹ کیا ہے کہ بعض اوقات 5 منٹ 3 منٹ 6 منٹ جیسے سیزن، اس میں یہ پانی گرم ہو جاتا ہے، میرا کام چل جاتا ہے. میں اس کو اکیلا یوز کرتا ہوں، میں اتنی دیر کر کے بند کر دوں. کبھی زیادہ دیر بھول گیا تو یوں ہو جاتا ہے کہ یار کھلا رہ گیا، سمجھا، تو میرا کام چل جاتا ہے. اب زیادہ گرم ہو جاتا ہے، ابھی کیا یہ آٹومیٹک ہے، یہ ذہن میں بیٹھ گیا، ہوتا آٹومیٹک ہے. لیکن بھائی جو کام 2 منٹ میں ہوتا ہے نا، یہ آپ کے 15 منٹ میں آٹومیٹک اپنا کام دکھائے گا. تو ذرا ہاتھ بڑھائے نا اپنا سوئچ کی طرف. لیکن گھروں میں ڈبل 12 گھنٹے گیزر یہ چل رہے ہوتے ہیں، بجلی کے بھی چل رہے ہوتے ہیں، ڈبل 12 گھنٹے سارا دن رات چل رہے ہوتے ہیں. اب گھر میں کتنے افراد ہیں، 2 4 5 3 7، ساری رات سارا دن کیوں چل رہا ہے گیزر؟ یہ مطلب بے احتیاطی ہے. پیسہ ہے نا، بعضوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، غریب غربے کے گھر میں یہ چیز نہیں ہوتی، ہوگی تو وہ واقعی سنبھل کے کرے گا. اس لیے نہیں کہ خدا کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس لیے کہ
پیسے دینے پڑیں گے. اب جس کی جیسی نیت. تو میں جنرلی چوٹ کر رہا ہوں کہ عام طور پر نیت کا بھی توجہ نہیں ہوتی ہماری. تو گیزر بھی بند کر دیا کریں. اور بھی جہاں بھی پانی بہتا ہو. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک جگہ دعوت پر گئے تو اس کے گھر میں نل جو تھا وہ ٹپک رہا تھا. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب خانہ سے فرمایا کہ اس کو ذرا صحیح کر لیں, پانی ضائع ہو رہا ہے. جی حضور. پھر وہ مصروف ہو گیا. ایک دو بار شاید فرمایا ہوگا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں. حضور کیا خیریت, اب تشریف رکھیں نا. نہیں بس یہ پانی ضائع ہو رہا ہے, مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا. اور تم ہو کہ مطلب میری بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. خیر تو وہ فوراً اس نے مطلب اس کو سیٹ کر لیا نل کو. تو ہمارے یہاں نل سے ٹپکنا دور کی بات ہے, بہت دھاریں نکل رہی ہوتی ہے. بلکہ بعض اوقات خود بند کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے. مسجدوں میں پانی نلوں سے بہہ رہا ہوتا ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. یعنی ہر چیز میں دیکھو تو اسراف, فضول خرچی. کھانا پینا رہنا سہنا لباس ہر ایک میں فضول خرچی. تو اللہ کرے کہ اگر ہمارا ذہن بن جائے. اب جیسے بتیاں جل رہی ہیں, ضرورتیں نہیں ہے. میں آج سے نہیں برسوں سے عرض کرتا ہوں کہ ضرورت ہے 100 بلب جلائیں, ضرورت نہیں تو ایک بلب بھی کیوں, وہ پھر اسراف میں جائے گا, فضول میں جائے گا. یہ بھی ہو رہا ہے. اے سی چل رہے ہیں, پنکھے چل رہے ہیں, بلا ضرورت چل رہے ہیں. اور چلایا ضرورت تھی پھر گئے, پنکھا گھوم رہا ہے, دیواروں کو ہوا دے رہا ہے, بجھانے کا ذہن نہیں ہے. سب کا مطلب اس طرح مطلب جہاں آمد و رفت نہیں ہے, گھر کے مختصر آدمی ہیں, واش روم کی بتی جل رہی ہوتی ہے عام طور پہ. تو مطلب یہ بٹن ہے یار, جو بھی آئے گا وہ آن کر لے, جاتے وہ آف کر لے. جو بھی آیا وہ آن کر لے, اور جب فارغ ہو گیا تو آف کر دے. بڑا کام تو نہیں ہے یار. بچوں کو بھی سکھا دیا جائے کہ یوں کر لو. بار بار بولنا پڑے گا بچوں کو, لیکن یہ کہ اپنے ہاتھ سے آپ بھاگ کے بند نہیں کیا کریں, بچوں سے بند کروائیں تاکہ یہ سیکھیں کہ بند کرنا ہے میرے کو. ہر معاملے میں مطلب یہ کہ اسراف 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 بہت. میں تو دیکھتا ہوں نا, ایک اب ایسی مشکل آ پڑی ہے کہ ایک بلب کی ضرورت ہے, ایک سوئچ سے ایک بٹن سے کئی بلب روشن ہوتے ہیں. یہاں بندہ کیا کرے, یہاں واقعی بے بسی ہوتی ہے. کیا کرے, کرائے کی جگہ ہے, اتنے سارے بلب روشن ہو جاتے ہیں, اس کی توڑ پھوڑ کیسے کرے. یہ عمارت بنانے والے بھی, الیکٹریشین بھی اس میں. لیکن اب مسئلہ یہ کہ جو گھر بنوا رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہوں گے کہ اتنے بلب اس سے, اتنے بلب وہاں پر, ایک سوئچ سے. یہ کرتے ہوں گے کہ اتنے سارے بورڈ کہاں لگائیں گے دیوار پہ. اللہ پاک عقل سلیم ہم سب کو دے, ہم سمجھے کہ کیا فضول ہے اور کیا فضول نہیں ہے. کیونکہ جو گناہوں بھرا فضول ہوتا ہے وہ حرام ہے. جسے بجلی ضائع ہو رہی ہے نا, کہ یہ مال ہے, جہاں مال ضائع کرنا پایا جائے تو یہ حرام ہے. کھانا پھینک دیا مال ہے, روٹی پھینک دی یہ مال ہے, یہ مال ضائع ہو رہا ہے. تو یہ سب فضول جو نہیں, یہ والا فضول کہ جس میں مال ضائع ہوتا ہو, یہ مطلب حرام ہے. کھانا بچا کے پھینک دیتے ہیں, تھال میں, تھال صاف کون کرتا ہے, پھینک دیتے. تو یہ جو پھینکا گیا تو یہ حرام ہوا. ہاں کھانا کھا رہے تھے اور ہم نے چھوڑا تو یہ تھال میں چھوڑ دیا, یہ گناہ نہیں ہے. یہ مت بولنا کہ یہ گناہ ہے, یہ تو چھوڑا ہے نا آپ نے, زیادہ نکال لیا تھا ہرس کے مارے خود, یا کسی نے ڈال دیا تھا, تو اب کیا کرے. تو اب یہ چھوڑا, اب جو اٹھائے گا, جو اس کو پھینکے گا, مجرم وہ ہوگا. تو بہرحال ہم نکالیں اتنا, دیں اتنا, جیسے یہ خاص کر اعتکاف میں زیادہ اس کی حاجت ہے کہ اتنا دیں جتنا یہ کھا لے گا. اور اسلامی بھائی ایک دوسرے کو ترغیب دیں. ہمارے یہاں تو ماحول ہے, تھال وغیرہ صاف کرواتے ہیں جو کھا رہے ہیں ان کو. تو ہر جگہ تو یہ نہیں ہوتا نا, لیکن اس میں بھی کئی ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو بالکل فرسٹ ٹائم آئے ہوتے ہیں, تو یہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ سب کرنا ہے. تو گرتا ہوگا, پھر ایک دم طفیلی آ جاتے ہیں جو معتکف نہیں ہوتے. جیسے میں نے کہا کہ جو یہاں کام کرتے ہیں کھا کے جاتے ہیں, ان کو میں منع کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ہم چندہ نہیں کرتے یار, آپ کو تنخواہ نہیں ملتی, یا سارا سال کے مانگ کے کھاتے ہو یار,
تو پھر چلو کوئی راستہ نکالتے آپ کے لیے. جب سارا در گھر پہ کھاتے ہو تو رمضان شریف میں بھی گھر پہ کھا لیا کرو. یا 3 دن کے ہمارے یہاں وہ سلسلے ہوتے ہیں تربیتوں کے, مختلف شہروں سے صاحبہ تشریف لاتے ہیں, ہم ان کے لیے کھانا پکاتے ہیں. تو اب یہ بولے کہ میں بھی کھا لوں, وہ بولے میں بھی بیٹھ جاؤں, آج گھر کی چھٹی, یہاں بریانی ملے گی, گھر میں بیگن پکے تھے, روٹی کھانی پڑے گی. تو یہ نہیں کرو یار ایسا. یعنی مروت غیرت کوئی چیز ہے کہ نہیں یار. آدمی دل سے سوچے ارے بہت سارا ہے, اب بھلے نہ بہت سارا, تو تمہارے لیے تھوڑی ہے یار, یہ مہمانوں کے لیے. یہ سوچنے کی بات ہے. احتیاط کیا کریں, مروت کا بھی خیال رکھا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دنیا بھر میں اعتکاف ہوتا ہے اور اس اعتکاف میں یہ بھی ہوتا ہے. بس یہ بہت بڑا میرے سے بھول ہو گئی یار کہ سب جگہ جمع کر لیتے نا معتکفین کو, مجالس کو. میری کوتاہی ہو گئی یار. تو یہ ہمارے مدنی پھول ہاتھوں ہاتھ ہزاروں لاکھوں تک پہنچ جاتے. اللہ پاک خیر کرے. نہیں آپ ہوتے تو یہ کرتے ہیں, آپ تھے مصروف باہر تھے, اور میں بس اب آپ کو پتا ہم ہے نے حفاظ کا اسی طرح انگلی پکڑ کے دو ہاتھ پکڑ کے کوئی چلا ہے تو چلتا ہوں. حفاظ کا ہم نے اسی طرح کیا دنیا بھر میں الحمدللہ حفاظ ہوگا. الحمدللہ. یہ بھی انشاءاللہ اور پہنچ. دوسرے ذمہ داران بھی یار اس بات کو فیل کریں. اب میں ذرا کہ میرے پاس نا سب کے نمبر ہیں, اور بعضوں کا سچکا نہیں پڑتا, بھول جاتا ہوں, ذہن میں نہیں ہوتا. تو یہ آپ لوگ کرتے رہیں, مطلب دیگر ذمہ داران کے بھائی یا مجھے پوچھ لیں کہ بھائی لائیو کرنا ہے. جب لائیو کرنا ہو تو پہلے سے ترکیب ہو اس کی, سوالات ہم پرچی لکھ کر دیتے ہیں لائیو میں کہ یہ وہ ہماری, اور پھر اس کے اوپر بھی نگرانی ہو, اور دیں ایسے کو کہ پھر اپنی طرف سے بعضوں کا ایڈیشن کرتے ہیں. 1-2 بار ہوا ایسا کہ وہ کسی نے پکڑ لیا تھا مائک, سمجھے, وہ مطلب جو سمجھ میں آ رہا بول رہا تھا, اس کو جو تو روکا تھا, اور تھے لائیو ہم لوگ. تو یہ مطلب اصل پمرا جو یہ چینلز کی مطلب جو ذمہ دار ادارہ ہے, ملکی ادارہ ہے, اس کے باقاعدہ قوانین ہیں. اس کے خلاف ہم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ نوٹس آ جا کے بند کرو, یا یہ کر لو, یا اتنا جرمانہ 20-30 کروڑ روپے جرمانہ ڈال لیا, کیا کرو گا. یہاں کا بھی قانون ہے, چونکہ ہم دنیا بھر میں دنیا بھر آپ کا جو پروگرام ہوگا نا, اس سے زیادہ سختی ہیں. آپ کا جو پروگرام ہوگا وہ ہر چینل جائے, بنگلہ پہ بھی جائے گا, انگلش پہ بھی جائے گا, اور اردو پہ بھی جائے گا. یہ چند ہمارے کچھ اصول بنے کن کن کا ہر وقت ہر جگہ پہ جائے گا. اور دنیا میں تو اس سے بہت سخت قوانین ہیں. ہم جانور قربانی کے ذبح کرتے کہاں دکھاتے ہیں, ہوتا ہو یار دکھایا نہیں, تم کو کیا پتا ہم کیوں نہیں دکھاتے یار, قانون ہے نہیں دکھا سکتے. اب یہ خالی ہم بولے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, تو وہ کون سا ڈرتے, وہ بند کر دیں گے, 20-30 کروڑ ڈالر جرمانہ ڈال دیں گے, تو پھر آپ دو گے بھی نہیں بھاگ جاؤ گے. تو بہرحال یہ کہ نزاکت ہے اس میں. تو اس لیے ہم ہمارے کو مائک دیتے نہیں ہیں, اس کو بیان دو, اس کو بیان دو. ارے بھائی بند تھوڑی کروانا ہے یار, سنبھل کے پھونک پھونک کے ہم لوگ چلتے ہیں. چلا اس 10 رمضان کو 18 سال پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ نصر بس سے بچائے مدنی چینل کو. حضور دنیا بھر میں معتکفین کے لیے کھانا پیش کیا جاتا ہے, پکایا جاتا ہے, براہ راست پکایا جاتا ہے, اور ظاہر آپ نے ابھی کھلانے پلانے نکالنے کے تعلق سے کہا, لیکن ان کو کھلائے کوئی 10 دن تک اور 1 ماہ تک ہمارے پیارے پیارے اسلامی بھائی مسجد میں ہوتے ہیں. تو پکانے والا ان پر کیا ٹیسٹ میسٹ کے تعلق ہے؟ اچھا جو آتے ہیں وہ ان کا بھی وہ یار تو ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, پکانے والوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ان کو ساتھ یار ہم کو بولیں گے ہم کو پکانا نہیں آتا, تو بولیں گے تم کو یہ نہیں آتا. تو کیا راستہ معتدل ہے کہ لذت بھی ہو, صحت بھی ہو, توانائی بھی ہو, عقل بھی ہو. ہمارے گھر میں پانی میں دال پکتی تھی, کڑھی پانی میں پکتی تھی. آپ ٹیسٹ کھائیں گے تو بولے تیل والی سے تو اچھی ہے یہ. میں ویسے یہ سمجھا رہا ہوں, واقعی میری بڑی بہن تھی نا, دال پانی میں پکاتی تھی, کڑھی پانی میں پکاتی تھی, ہم کھاتے تھے, پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ تیل میں یا پانی میں. تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے. میں سے ماشاءاللہ پچھلے سال کی تعریف سنی ہے, وہی سمجھایا ہوتا نا, آدھا سب مسالہ, آدھا تیل. حاجی فضیل کو سلام ہے, ویسے انہوں نے ماشاءاللہ اس کو سیریس لیا تھا. ورنہ کیا ہوتا کہ اس کو بول دیا, اس نے اس کو بول دیا, اس نے اس کو, تو وہیں کے وہیں کھڑے. انہوں نے ماشاءاللہ سیریس لیا تھا کہ یار اپنے کریں گے یہ کوشش کی تو یہ ہو گیا. تو الحمدللہ تعریف سنی میں نے.
اس سے کیا بیماریاں کم ہوتی ہیں، ورنہ معتکفین یہ پھر بھی بیمار پڑتے ہیں، ہمارے کھانے سے نہیں پڑتے ہوں گے، کباب سموسے باہر سے لاتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، کھچڑے منگواتے ہیں، کیا کیا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے، پھر اندھے پڑے ہوتے ہیں، بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں، بیچارے الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور کلینک ہے نا مفت کی دوائیں. تو یہ میں سمجھانے کا، اللہ آپ سب کو تندرست رکھے، جو سموسے کھائے اس کو بھی اللہ پاک تندرست رکھے. سموسے اور یہ رمضان میں تو واقعی یہ بازار کے نہیں کھانے چاہیے. خاص کر ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ یہ گوشت لینے گئے تھے تو کوئی آدمی تھا، وہ چھچڑے اس نے جمع کروائے، کوئی رقم دی، چھچڑے خرید کے لے گیا. اور چھچڑوں میں کیا کیا ہوتا ہے، غدود ہوتے ہیں، بڑی گندی چیزیں بعض ہوتی ہے اس میں چھچڑوں میں. وہ لے گیا، بولا یہ سموسے والا ہے، یہ ابھی تو رمضان نہیں ہے، یہ اکٹھے کر رہا ہے، اسٹاک کر رہا ہے، اس کا قیمہ بنے گا. اور یہ اب بتائیں، یہ ہر سموسے والا ایسا کرتا ہی نہیں. میں کہتا سمجھدار بھی ہوگا کوئی، سمجھدار سے مراد خوف خدا والا بھی ہوگا، ورنہ یہ اتنا تو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جب زمانہ ہو گیا اس بات کو، آپ میں سے یہ کوئی بھی نہیں پیدا ہوا ہوگا. تب کی بات کرتا، اب تو جو ٹیکنالوجی ہائی ہو گئی نا، ٹھگنے کے انداز بھی بڑھ گئے ہوں گے. تو کب گوشت کی مارکیٹ میں نے دیکھا تھا کہ وہ جو بٹ ہوتی ہے، بڑے کی اوجڑی کا چھلکا نکال دیتے ہیں، تو یہ وائٹ گوشت بچ جاتا ہے، یہ بٹ کہلاتا ہے. یہ اگر صاف ستھرا دھو کر کھائیں تو جائز ہے. اچھا، اس میں وہ تلی کے ٹکڑے ڈال کر، تلی کے ٹکڑے تھے، میں نے دیکھا یہ مکس کر رہا تھا اور مشین چلا رہا تھا قیمے کی. تو وہ جو لال لال نکلے وہ تو گوشت ہی لگے گا، مکس ہو گیا نا تلی اس میں. اب یہ تو پھر بھی غنیمت ہے کہ چلو تلی بھی حلال ہے. سنا ہے، دیکھا نہیں ہے کہ جمع ہوا خون بھی اس میں بٹ میں پیستے ہیں تو یہ لال ہو جاتا ہے قیمہ. اچھا، بٹ پوری دھلی ہوئی ہو اس کی کوئی امید نہیں ہے بظاہر. اچھا، اور یہ قیمے کے جو سموسے کباب بنتے ہیں یا باربیکیو جو آپ شوق سے کھاتے ہیں بازار کے، اس کا اصول یہ سنا ہوا ہے، اور بلکہ شاید کچھ نہ کچھ دیکھا والا کہ یہ قیمہ، اس میں قیمے میں نے دیکھا ہے ادرک لہسن وغیرہ بھی پیستے ہیں. یہ مارکیٹ میں دیکھا ہے. تو اس کو دھوئیں گے تو نہیں تو نکل جائے گا، سمجھے. تو یہ مطلب مسالے پیستے ہیں ساتھ میں، تو یہ دھوئے بغیر ٹیسٹ میں کمی آتی ہے. اسی طرح وہ باربیکیو کو دھوتے نہیں ہیں، جو بوٹیاں سینکتے ہیں نا، یہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں کہ اس سے ٹیسٹ میں کمی آتی ہے. تو یہ بغیر دھوئے یہ سارا مزے لے کر کھاتے ہیں، نام سن کر منہ میں پانی آتا ہے نا. آپ کو تو پتہ ہے نا، بوٹیاں دھوتے نہیں ہیں. اس میں مختلف باتیں ہیں کہ کوئی دھونے نہ دھونے کے تعلق سے بھی، کیونکہ اس میں آپ کو یاد ہوگا جی اپنا کرتے ہم نے اپنے لیے دھلوا کر ترکیب میں عرض کر رہا ہوں کہ لیکن اس میں بھائی یہ کہ الگ الگ لوگوں، جیسا ابھی آپ فرما دیں نا، سب ایسے نہیں کرتے، مگر یہ ہے کہ اس کو یہی کہا گیا کہ اگر آپ اس کو دھوئیں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. اس کی لذت اس لیے ہے کہ ہم اس کو دھوتے نہیں ہیں. یہی حال کڑھائی گوشت کا سنا ہے. تو اللہ پاک رحم کرے بس. لیکن ہم گوشت کو ناپاک نہیں کہیں گے جب تک ہم خود کوئی ایسی قرینہ ہو یا دیکھا نہ ہو، لیکن عموماً احتیاط نہیں ہوتی گوشت میں. تو یہ کہ اپنے گھر کا اچھا صاف ستھرا. تو یہ رمضان کا تو یہ رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہوں گے. پکوڑے کی حالت میں نے پہلے بھی بتایا تھا. تو کیٹرنگ والے آئے تھے اپنے پاس، آپ کو یاد ہو؟ جی وہ کیٹرنگ والوں نے جو کیٹرنگ کا جو اپنی کیٹرنگ کا جو انہوں نے آپریشن کیا تھا، بڑے بڑے کیٹرنگ والے تھے، چھوٹے موٹے نہیں تھے، بڑے کیٹرنگ والے تھے. انہوں نے جو بتایا تھا ہم دعوت میں جو کھانا کھلاتے ہیں تو ہمارے کھانا کیسے پکتا ہے، تو بس ہم تو ان کی سنتے رہ گئے کہ پھر پتہ نہیں اب کیٹرنگ کا کھانا دعوت میں جاوا کہ نہیں، یہ مرغیاں مسالے سب ختم ہو رہے ہیں آپ کے. یہ ہمارے بیچارے دعوت کا انتظار کرتے. ہماری تحقیق نہیں، کیٹرنگ والوں نے بتایا تھا، اوپر ہی ہوا تھا یہ ہمارا امیل سنت کی موجودگی میں. یہ کیٹرنگ والے جمع ہوتے، لائیو نہیں تھا، لائیو ہوتا تو ایسا بولتے بھی نہیں یہ لوگ. اللہ رحم کرے بس یار، بہت بری حالت ہے. تو اس لیے اپنے گھر کا دھلا ہوا صاف ستھرا کھانا اچھا. یہ اب رمضان شریف ہے نا، رمضان کریم، الحمدللہ اس میں بس یہ مال کمانے کی ہرس اتنی بڑھ جاتی ہے. وہ سارے وہ ایک کلپ میں نے سنا تھا، وہ بتایا تھا، ڈاکٹر کا کلپ تھا کہ یہ چنے کی دالیں، یہ وہ سب سارا سال کا جو اسٹاک ہوتا ہے نا پرانا، یہ نکلتا ہے.
सुरसुरियाँ पड़ जाती हैं, इसमें कीड़े मकोड़े, फिर बैंगनियाँ वगैरह सब होता होगा। तो ये सब पीस के ये रमज़ान शरीफ में ये पकोड़े, आटा भी चने का लो तो अब ये ख़तरनाक है इन दिनों में खासकर। लेकिन हर आटा बुरा, हर आटा गलत, हर पकोड़े वाला गलत, ये मैं नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता। मैं कई बार वजाहत करता, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन दुनिया देखी वाली है। अल्लाह पाक हमारी हिर्स अल्लाह करे काबू में आ जाए। लेकिन ये हम ये नहीं कहते कि ये जो आप समोसा खा रहे हैं यही नापाक है, ये पकोड़ा खा रहे हैं कीड़े मकोड़े वाला है, ये मैं नहीं कहता। कि खा लिया आपने पता नहीं है, गुनाह नहीं है, जायज़ है। तो फिर भी बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से जितना हो सके। बाज़ार वाले बैठे कमाने के लिए, हर एक इस तरह बददियानत होता भी नहीं है। समोसे सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। पता चला एक समोसा 40 का भी होता है, एक समोसा 80 का भी मिलता है, समझे? तो है ना, तो अब 80 का हो सकता है घटिया हो और 40 का अच्छा हो, नहीं कोई भरोसा नहीं है। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि ये दयानतदार आदमी है, ये मतलब उर्फ में जिसको बेईमान बोलते हैं बेईमान है। ये पता नहीं चलता कि महंगा होगा तो लोग समझेंगे यार ये क्वालिटी है, ये हमारा क्या समझे। तो है मतलब सबको हिर्स है यार, तो ये कमाने की सीज़न है, नेकियां कमाने की। मैंने कहा बाहर मुल्कों में रमज़ान की आइटमें सस्ती की जाती हैं, अरब दुनिया में, यार मैंने कई बार अर्ज किया है कि वहाँ कमाल की बात है यार। यानी शोपीस जो वहाँ से हाजी इमरान ने लिए थे 5,000 रुपये पाकिस्तानी बनते थे। इतने सारे शोपीस मुझे दिखाए, खूबसूरत खूबसूरत, और बोला जैसे यार अपने यहाँ कितने के ये मिले, तो इन्होंने अंदाज़ लगा 8-10 हज़ार के मिले अपने यहाँ। यहाँ अव्वल तो ये हैं नहीं ये चीज़ें, ये हों तो भी हमारे यहाँ नफ़े इस मामले में लोगों की जहाँ ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो ये बेचारे बस बाज हरीस जो है ना, अब कोई सस्ता बेचेगा भी इनकी मार्केट में तो इसको धो डालेंगे कि भाग तू इधर से, हमारा काम ख़राब करता है, धंधा ख़राब करता है, तू सस्ता बेचना तो मुफ्त बांट दे। तो ये दादागिरियाँ पैदागिरियाँ, फिर वो मतलब इंतज़ामिया के लोग बाज़ वक़्त मिले हुए होते, उनके ज़रिए उसको भगा देंगे, सस्ता बेचने नहीं देंगे। मेरा ये गुमान है, वल्लाहु अअलम बिस्सवाब, कि सस्ता बेचेंगे तो इनकी तो बिक्री ख़राब हो जाएगी ना। तो अल्लाह पाक रहम करे, हालात बहुत ख़राब हैं। हम मतलब यानी कि बस कोशिशें जारी रखें। हमारी इन बातों को सुनकर ना जाने कितने तौबा भी कर लेते होंगे, आपके समझाने से भी अल्लाह करेगा। लेकिन आप किसी समझ वाले को पूछना नहीं, खून मिली हुई ओजड़ी का तो नहीं है, फिर वो नहीं कड़चा उठा ले जाता है कि नहीं, मुश्किल ना खड़ी हो जाए, पूछना नहीं। नहीं अपने हिर्स को अगर दबा लेंगे ना कि मेरे को नहीं खाना, दैट्स ऑल, तो मसला हल हो जाएगा। इस पेट क्या करे क्या, अभी तो सब समझ में आता है। रमज़ान आने दो, पहला रोज़ा आने दो, इफ्तार का टाइम आने दो, फिर हट जाओ। हुजूर भाई समोसा अभी नहीं पूछो कैसा है, खा लो फिर तहकीक करेंगे। हुजूर एक दावत में मौजूद थे, तो एक शख्स था जो वज़न की वजह से परेशान था ना, तो एक समोसा गया उसका अंदर, तो मशवरा वो मुझसे मशवरा कर रहा था कि कैसे घटाना चाहिए ना, वजन कैसे कम करना चाहिए। अच्छा मैं खाते खाते, वो आपने भी बताया था खाते खाते कैसे मतलब वो, लेकिन उसने वो दूसरा गया, नहीं तो नहीं कोई 4-5 चले गए होंगे अंदर में। हाँ बिल्कुल आसानी चले गए होंगे। फिर वो मीठा तेल में तरबतर मीठा, फिर अच्छा वज़न कम होने की बातें भी पूछ रहा है, मशवरा भी कर रहा है क्या क्या करना चाहिए। और फिर पुलाव भी गया, फिर तंदूर की रोटी और वो तेल लगी हुई वो भी गई, सालन गया, सब गया। फिर वालदा यार हाथ ना तो रुके यार, हाथ रुकता नहीं, पेट भर गया दिल नहीं भर रहा। तो मैं कहा भाई तुम्हें का कोई इलाज नहीं है, ये वज़न यहीं से बढ़ता है और यहीं से घटता है। अगर घटाना है तो उसको काबू करो, बढ़ाना है तो उसको बेकाबू करो। तो ये हाथ रमज़ान में भी ख़ास तौर पर जब हम ये कहेंगे ना, तो यार जब एक नेक ने मुझे कहा हुजूर यार बात तो सही है, रमज़ान के बाद करेंगे इंशाअल्लाह। फिर बकरी रह जाएगी तो क्या होगा, बैल बकरे सबको कुल्ली इख्तियारात होंगे, जाओ अंदर सिंग मारो एक दूसरे। ये जुमला संजीदगी के साथ कहा है यार, बात तो आपकी दुरुस्त है, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैं नियत करता हूँ। कहा फिर रमज़ान में तो पहुँचेगा किधर, बकरीद के दिनों में तो किसी को समझाना भी नहीं चाहिए। तो ये बात काबू
قابو آ جائے تو پھر بہت کچھ قابو آ جائے گا. اچھا، سموسوں میں یہ کچی پیاز جو ہے نا یہ قیمے میں ڈالی جاتی ہے اور اسی طرح کچی کے ساتھ اس کو تلا جاتا ہے. تو تل کر بھی یہ وہ صحیح پکتی نہیں ہے، یہ تجربے کی بات ہے، صحیح پکتی نہیں ہے، کچی رہتی ہے. تو کچی پیاز مسجد میں کھانا یہ بھی گناہ ہے. کھا کر اس حالت میں مسجد میں آنا جبکہ اس کی منہ میں بدبو باقی ہے، یہ بھی گناہ ہے. تو یہ خیال رکھیے گا، مسجد میں سموسے آپ مت بھیجا کرو. یہ کباب سموسے مت بھیجو، ان کو پھل کھلاؤ. سارا دن سارا سال گوشت کھاتے ہوتے ہیں، ان کو پھل کھلاؤ تو تھوڑا ریڈیوس تو پھل سے ریڈیوس نہیں ہوتا، ریڈیوس ہوتا سبزیوں سے. سبزی یہ کھائیں گے نہیں. میں تو معتکفین کے لیے مشورہ بھی دینا تھا کہ یار آپ سبزی نہیں پکاؤ. میرے پاس یہ مشورہ تھا. نہیں کھاتے یار معتکفین، مال مفت بھی نہیں کھاتے یار. جائیں تو جائیں کہاں؟ مدینے. اب ان کو احتکاب بھی کروانا ہے، اب یہ زبردست سبزیاں کھلائیں گے تو بھاگ جائیں گے. اب احتکاب نہیں کرتے ہوا، یہاں تو فوجی ٹریننگ ہے. تو بہرحال سبزیاں یاد آ گیا مجھے. تو یہ آپ کون مجلس تو ہوگا نا، سبزیاں نہیں پکوانی اس بار، سبزیاں نہیں کھاتے یار. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا بہت بچ جاتی ہے. مکس ہوگی تو ابھی کھا لیں گے، مکس ہوگی نا تو تھوڑا جو سمجھ میں آئے اٹھا لی. آپ نے بینگن پکا کے رکھ دیے، کدو شریف نام سن کے مزہ آ گیا نا، کھائے گا کوئی بھی نہیں، کھائے گا باپا. میں الحمدللہ کدو شریف کھاتا اور آج بھی کھا کے آیا ہوں. تو یہ کہ کدو شریف چوبنے کا عقیدت کے قصے سنانے کا ہے. یہ لوکی شریف کھانے کی نہیں ہے، ہم کھا نہیں سکتے. واقعی نفس نہیں تسلیم کرتا، قبول ہی نہیں کرتا. بہرحال یہ کہ سبزیاں نہ پکائیں. سبزی کی جگہ یہ ڈش مائنس کر کے کوئی اور دال وغیرہ، دال کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں. بریانی ہو تو میرا خیال ہے زیادہ پکانی پڑتی ہوگی. نہیں دن آتے ہیں، آج بریانی ہوگی تو کل دال ہوگی تو پرسوں سبزی ہوگی، تو ابھی سبزی تو قریب مائنس. تو ابھی ایڈجسٹمنٹ کر دیں گے لوگ انشاءاللہ، کیونکہ بچ جاتی ہے. نہیں کھاتے یار، سبزی نہیں کھائیں گے تو پھر بدن یوں کیسے ہوگا، پھر یہ پھولتا رہے گا. سبزی بہترین نہیں، اتنی بڑی نعمت ہے احیاء العلوم میں کہ جس دسترخوان پہ سبزی ہوتی ہے اس پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. سبحان اللہ. مگر کھائیں گے نہیں ہم، دسترخوان پہ آنے نہیں دیں گے، اس کو داخلہ بند ہے. تجربہ ہے، پتہ ہی نہ پتہ چلا ہے، نہیں کھاتے. اب تو آپ کھائیں گے تو معتکفین جو 5-7 ہزار ہوں گے تو وہ تو سارے نہیں ہیں یار. اب یہ تو نئے نئے آئیں گے تازہ دم بوٹیاں کھانے والے، وہ سبزی دیکھ کر موڈ خراب ہو جائے گا ان کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ انشاءاللہ علیہ وسلم. اچھا کھلائیں گے، صحت مند کھلائیں گے اور لذیذ کھلائیں گے. آپ اعتکاف کے لیے آ جائیں. صحت مند کیسے ہوگا؟ کھانا ہوگا مگر صحت مند رہنا نہ رہنا یہ آپ کو اختیار دیا جائے گا اس کا. ہاں اب ڈبل پیٹ سمجھ کے آپ وہ بالکل سادہ کھانا بھی اگر ڈبل پیٹ سمجھ کر انڈے لے جائیں گے بغیر چبائے نکلے جائیں گے تو پھر کلینک ہو سکتا ہے کسی اور ہاسپٹل میں آپ کو ٹرانسفر کرنا پڑے. ہاں یہ مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کیجیے گا. تو مال مفت دلے بے رحم، خرید کا تو نہیں کھایا. ہوٹل میں اس طرح نہیں کھاتے ہوں گے بالکل، یعنی کہ نپا تولا ملتا ہے اور جیب میں اتنا وزن ہوتا نہیں ہے تو یہ بس ایک پلیٹ سے ہی اڈا اڈا کے گزارا کر لیں گے. یہاں تو ہٹ جاؤ، میں نے روزہ رکھا ہے. رات کو اس طرح ڈٹ کے کھائیں گے کہ سارا دن نہیں کھایا. سحری میں اس طرح کھائیں گے کہ سارا دن نہیں کھانا ملے گا. تو دونوں ٹائم فل اسٹاک، پیٹ میں گڑ 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 لڑائی جھگڑا مارا ماری چلتی رہتی ہوگی. صلو علی الحبیب. جو ماشاءاللہ اسلامی بھائی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مدنی چینل، آپ بھی اعتکاف کیجئے. یقین مانیں جو روحانیت نصیب ہوتی ہے نا، جو روحانیت نصیب ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. فیضان مدینہ کی بھی اپنی ماشاءاللہ باہر ہے. 29 مساجد میں پاکستان بھر میں اعتکاف ہمارا الحمدللہ ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں اس کی کارکردگی الگ ہے اعتکاف کی. انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا ہوں، ابھی پاکستان کے باہر کا بھی عرض کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی
آخری عشرے کے اعتکاف کی بھی اسی طرح برکتیں ملیں گی. 12,000 سے زیادہ مساجد میں اعتکاف ہے. مگر یہ کہ جو بھی بیان ہوا ہے وہ معتکفین کے لیے بھی ہے, اعتکاف کروانے والوں کے لیے بھی ہے, مسجد کمیٹی کے لیے بھی ہے. اور آج تو ماشاءاللہ ہمارے گھروں کے لیے باتیں ہوئی ہیں. اب گھروں میں تو کھاتے پیتے ہیں, اب روزانہ کون سا ہم سموسہ کھاتے ہیں, پکوڑے کھاتے ہیں, شربتیں پیتے ہیں. اور میدے کو اس کی عادت ہی نہیں ہے. مگر اب ایک ساتھ 4-5 دن شروع میں ہم کرتے تھے تو میدا بھی تو الجھ جاتا ہوگا نا, پریشان ہو جاتا ہوگا, یار یہ کیا آ گیا 3-4 دن میں اتنا ٹریفک جام ہو گیا. تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا ہے, کتنا کھانا ہے. مقدار کم رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا یہ وضاحت کر دوں میں کہ ہم لوگ جو اپنا دعوت اسلامی کا جو مرکز جیسے فیضان مدینہ میں ہم لوگ یہ کباب سموسے نہیں کھلاتے ہیں. یہ ہم کیلا پانی اس طرح کی چیز دیتے ہیں. لیکن عوام جو ہے نا یہ باہر مطلب تھال ہمارے ہی ہوتے ہیں یہی کہ بھر بھر کے یہ چیزیں کھلاتے ہیں. تو کل آپ کو وسوسہ نہ آئے کہ یار یہ اتنا بول رہا تھا لے یار یہ اسلامی بھائی مانتے نہیں ہیں, نافرمانی کرتے کہ یہاں کھلا رہے ہیں. تو یہ بتا دوں ہم لوگ نہیں کھلاتے, نہ ہماری مجلس کی طرف سے ہوتا ہے. لوگ لاتے ہیں, بانٹتے ہیں, کھاتے ہیں. اب ظاہر ہے اس کے لیے ہم کوئی روک تو نہیں سکتے نا. تو اس طرح مطلب یہ آپ اپنے آپ کو بچائیں, بس آپ کے اوپر ہے. مگر اب بھی سب سمجھ میں آ رہا ہے. واقعی میں بولتا ہوں کہ جب یہ سامنے آتا ہے نا تو آدمی پسر جاتا ہے, دل جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے, نفس آج تو کھا لے یار, ارے کچھ نہیں ہوتا یار, تو کھا لیتے ہیں. ایک آدھ پیس کھایا تو وہ نقصان اتنا نہیں کرتا. بعض لوگ یہ نہیں 5 گئے 6 گئے سموسے تو وہ پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو دل کرے تو ایک پیس کھا لیا سموسے کا, تو کبھی ایک پکوڑا کھا لیا. یوں کریں گے تو انشاءاللہ اتنا نقصان نہیں ہوگا. اور بالکل میں تو رمضان میں خاص کر میرے پاس آتے نہیں, پتہ ہے کہ اس کے بعد نہیں جائیں گے, آئیں گے تو پیچھے سے کھا لیے جائیں گے. میرے پاس نہیں آنا چاہیے سموسہ, کہ میں یار کتنے گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. تو میں اگر یہ کھاؤں گا سموسے پکوڑے تو پھر پیٹ سہلاتا رہوں گا, مشکل کھڑی ہو جائے گی. تو اس لیے وہ میں حتی الامکان بچتا ہوں. اور ویسے عام دنوں میں بھی میرا معمول نہیں یہ چیزیں کھانے کا. کبھی کوئی اکا دکا آ گیا کھا لیا, ورنہ باقاعدہ جس طرح عوام کھا رہی ہوتی ہے شادیوں میں کھا رہی, اس طرح کا معمول نہیں ہے الحمدللہ. اور میں ویسے میری ایج اتنی ہے کہ اگر اب بھی میں احتیاط نہیں کروں تو کب کروں گا. یعنی میں یوں ذہن بناتا ہوں کہ میں نے اپنے حصے کا کھا چکا, اب یہ بونس میں چل رہا ہے. احتیاط اچھی ہے. ہر چیز ہے نا, میدا یہ وہ سب کمزور ہو جاتے ہیں. میدا مسانہ سب مطلب ایک عضو کا ایکسپائر ڈیٹ جو ہے نا اسی قریب آ رہی ہے. اب اس میں پھر میں ہرس کروں نہ دبا کر یہ کھاؤں وہ کھاؤں, دیکھ کی بریانیاں کھاؤں تو زردے کھاؤں تو پھر شوگر کولیسٹرول ٹرائگلیسرائڈز یہ وہ بلڈ پریشر یہ سب مطلب جمپ, پھر بندہ جلدی بستر. اللہ بچا کے رکھے. بس آخری سانس تک مجھے دین کی خدمت کرنے کا شوق ہے کہ میں آخری سانس تک دین کی خدمت کروں, میری عقل سلامت رہے. ورنہ یہ ہے جیسی ہے کہ اس میں ظاہر کچھ بھی ہو جاتا ہے آدمی کو. اللہ پاک رحمت کی نظر رکھے, رحمت کے سائے میں رکھے. بس یہ کہ میں کلمہ نہ بھولوں مرتے وقت, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لوں, یہ میری خواہش ہے. اور مسکراتے ہوئے جاؤں, آقا کو دیکھوں تو لبوں پر مسکراہٹ آ جائے, کاش میرے کہے کی لاج رہ جائے. اور آپ سب کے حق میں بھی اللہ یہ دعائیں قبول کرے. سب کو اچھی تمنا کرنی چاہیے کہ اس میں 2 جہاں کی بھلائی ہے, آخرت کی بھلائی ہے, دنیا کی بھی بھلائی ہے. تو نہ بھی ہو ایسا بالفرض تو دعا مانگنا تو کار ثواب ہے نا, عبادت ہے دعا مانگنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور ایک اور موضوع پر بھی اگر رہنمائی فرما دیں, کیونکہ مساجد میں جہاں نارمل عام مساجد میں بھی جہاں افطار ہو رہی ہوتی ہے تو خادمین, کیونکہ لوگ اذان ہوتی ہے پھر جماعت سے جاتے تو خادمین دسترخوان اٹھانے میں, تھال اٹھانے میں, چیزیں سمیٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں, ان کی جماعت چلی جاتی ہے. تو ایسے موقع پر تمام مساجد کے خادمین کے لیے کیا حکم ہے, چاہے وہ فیضان مدینہ میں ہوں, جو بھی خدمت کر رہے ہوں, عام مساجد میں ہوں, اسی طرح گھروں میں جو افطار کرواتے ہیں اپنے یہاں, تو وہ بھی بعض اوقات گھروں میں بھی وہ پھر مساجد کا اتنا اہتمام نہیں کر پاتے. تو سب کچھ, اور تب یہ تو خادمین تو ہوتے ہی مسجد کے اندر ہیں جو معتکفین کی چاہے خدمت کے لیے آئے ہوں یا مسجد کی خدمت کے لیے ہوں, تو ان کو جماعت سے نماز پڑھنے کے تعلق سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ مسجد میں جیسے چھوٹی مسجد میں تو 3 4 5 تھالے ہوتے ہوں گے, بڑی مسجد میں زیادہ تھال ہوتے ہیں تو کام کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس طرح جو بھی ہو
थाल फटाफट उठाए, साइड पे रखे, जो भी बिछाया था दस्तर वो साइड पे रखे, अल्लाह अकबर करके शामिल हो जाए। फिर नमाज पढ़ के फिर इत्मीनान से भले दूसरे थाल में डालें, जुदा जुदा करें, जो भी करना ये बाद में करें। नमाज जमात हो रही है और अपनी जमात ज़ाया ना करें कि ये ऐसा उज़्र नहीं है जिसकी वजह से जमात मुआफ़ हो जाए। जमात तर्क करेंगे तो गुनाह मिलेगा। अगर कोई और जायज़ वजह नहीं है तो तर्क करने की, जमात छोड़ने की। और ये मस्जिद के जो आईने मस्जिद जिसको बोलते हैं, जो नमाज के लिए मखसूस होती है जगह, तो ये जो है ना, इसमें इफ्तार करना बेहतर नहीं है, मना है, नाजायज़ नहीं है, तो मना है। इसकी वजह यह कि इसमें आलूदगी का पूरा अंदेशा है, तो मना किया है कि मस्जिद में ना करें बल्कि बाहर। तो हम लोग भी मस्जिद में थाल वगैरह नहीं बिछाते, ना खाना खिलाते हैं। फैज़ान मदीना की बात कर रहा हूँ, जो आयन मस्जिद है, जो छत के नीचे जितना भी हिस्सा है ना, ये मस्जिद है। तो ये तो मिला दाल है, ये तो फिना मस्जिद है जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं और ये हो रहा है सिलसिला। तो बाहर दरिया मस्जिद की है, तो वो भी आलूद, क्योंकि लोगों को एक तो खाने का वो आता नहीं है, जनरल बात कर रहा हूँ, खाना नहीं आता। दूसरा हिर्स होती है कि मैं रह जाऊँगा, तो इसलिए वो जो भी इसको उम्दा चीज़ नज़र आएगी ना, उस पर हाथ मारेगा। समोसा 2 चक मारेगा अंदर, तो कुछ ना हो इसके ज़र्रात जो है ना, ये गिरते चले जाते होंगे, कबाब के ज़र्रात गिरते चले जाओगे। फिर ये कि फल है तो उसका छिलका, तो बीज मौसम्बी का, तो ये मस्जिद में गिरेंगे। तो ये मतलब जो जानबूझ के ऐसा करेगा तो गुनाहगार होगा, गिराएगा तो मस्जिद में। मस्जिद को अभी मस्जिद की सफाई की बातें हो रही थी कि मस्जिद को साफ़ रखें, हदीस पाक में हुक्म भी है मस्जिद साफ़ सुथरी रखो, खुशबूदार रखो। और अभी कुरानी आयत भी आपने सुनी शुरू में। तो इसलिए मतलब ये कि मस्जिद के अंदर जहाँ तक मुमकिन हो उसमें तो इफ्तार का सामान ना रखा जाए, फिनाए मस्जिद, बल्कि ज़ाय नसीब खारिज मस्जिद अगर कोई मुनासिब जगह है तो वहाँ इफ्तार करें। हाँ, मोतकिफ़ खारिज मस्जिद नहीं जा सकता। फिनाए मस्जिद उसको बोलते हैं कि जो मस्जिद की ज़रूरतों के लिए मस्जिद से मिली हुई जगह होती है, ये फिनाए मस्जिद कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ जो फैज़ान मदीना कराची में जो खुले आसमान की जगह है, मस्जिद ही लोग समझते होंगे इसको, तो ये एक्चुअली ये फिनाए मस्जिद है। इसकी हमने नीयत फिनाए मस्जिद करी थी कि यहाँ जनाजा वगैरह हम पढ़ाएंगे, और अब पढ़ाते भी जनाजे होते हैं। तो क्योंकि आइन मस्जिद में जनाजा पढ़ाने से आला हज़रत ने सख्ती से मना फरमाया कि नाजायज़ है ये। फिर ये कि तो इस तरह वो उधर हम करते हैं, ये खाना भी वहाँ खिलाते हैं और ये इफ्तार वगैरह भी। तो आप भी अपनी मस्जिदों में जो सुन रहे हैं अगर इंतज़ामिया वाले, तो ये देख लें, उलमा से मशवरा कर लें कि हम क्या करें, किस तरह खाना खिलाएं, कहाँ खिलाएं। तो वो फिनाए मस्जिद या सबको पता भी नहीं होता होगा ना, तो मस्जिद जिसने बनाई उसको पता होगा कि कौन सी फिनाए मस्जिद, इतना भी पता नहीं होता। मुश्किल तो ये है ना, उलमा इन्वॉल्व नहीं होते ना इसमें, उलमा को इन्वॉल्व करते नहीं होंगे, बस मस्जिद बना दी। तो ये बड़ा इसमें नीयतों का मसला होता है। तमामियत मस्जिद से कबल जो नीयत हो गई ना, वो वैलिड होती है। ये फिनाए मस्जिद, ये इमाम का हुजरात, तो ये मस्जिद का, तो ये मतलब ये स्टोर, ये सब तमामियत मस्जिद से पहले ये बन सकते हैं। मस्जिद तमामियत कंप्लीट, अगर मस्जिद कंप्लीट हो गई अब नियत नहीं कर सकते कि ये अब फिनाए मस्जिद करते हैं। हम फिनाए मस्जिद को मस्जिद कर सकते हैं, मगर मस्जिद को फिनाए मस्जिद नहीं करेंगे। लेकिन फिनाए मस्जिद का कोई हिस्सा मस्जिद में शामिल कर लिया, अब दोबारा इसको फिनाए मस्जिद नहीं कर सकते कि अभी क़यामत तक के लिए मस्जिद अर्श मुअल्ला से लेकर तहतुस सरा तक, 7वीं ज़मीन के नीचे से लेकर ऊपर अर्श उला तक, 7 आसमानों के ऊपर, तो ये मस्जिद सारी फ़ज़ा भी मस्जिद होती है, इसके अहकाम भी है, क़यामत तक ये मस्जिद होती है, तो कोई चेंज नहीं कर सकता। आजकल तो इस पर सड़कें बन जाती हैं, वो क्या क्या कर डालते हैं, तो ये सब गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पार्क बनते हैं, कब्रिस्तानों पर पार्क बन जाते हैं, ये भी मुसलमानों के कब्रिस्तान पर पार्क नहीं बना सकते। कब्रों पर चलना हराम, मुसलमान की कब्रों पर। तो बहरहाल ये कि ये मसाइल सब सीखने से आते हैं, और वो उलमा जो मोहतात होते हैं इनकी सोबत से आते हैं,
मुफ्तियान किराम को पूछ कर आते हैं। आपको खुद ब खुद सब इल्हाम नहीं हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो होगा, मुताला करें, इससे होगा। माहौल में रहें, जो दावत इस्लामी का दीनी माहौल आपके पास है माशाअल्लाह, तो इसमें रह कर ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मुताले का जज्बा मिलेगा, शौक़ मिलेगा। तो सब एतिकाफ़ करने का जो करते हैं, तो अगर यहाँ करेंगे ना जितने मुसलमान एतिकाफ़, ये इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। दावत इस्लामी के माहौल में एतिकाफ़ किसी भी मस्जिद में आप कर लें तो, मगर ये कि इसमें करेंगे ना, यहाँ तो सीखने का मिले। हर जगह इस तरह के सिखाने के सिलसिले नहीं होते। इसमें बस ये दरख्वास्त ये होगी खादिमीन के लिए, ख़ास तौर पर जो सफाई वगैरह करते हैं और जो इफ्तार के बाद उठाते हैं, मशवरा ये कि बावुज़ू रहेंगे ना, तो अब आप कहेंगे ये उठा लिया, कर लिया, साइड में कर दिया, अब मैं वज़ू के लिए जा रहा हूँ, तो वो करते करते शायद हो सकता है कि आपकी जमात चली जाए, रश भी होता होगा। हाँ, तो थोड़ी देर पहले इफ्तार से पहले, कुछ देर पहले अगर बावुज़ू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जमात, ये सब शौक़ पर डिपेंड करता है कि आपको, हमको शौक़ होना चाहिए कि मुझे मस्जिद की जमात मिल जाए। शौक़ सब कम करा गया है, जज्बा रहनुमाई करता है। तो हम सब यहाँ भी जो हैं मदनी चैनल पर हैं या बाद में देखेंगे, सबको चाहिए कि मस्जिद की जमात अगर मुयस्सर है, मिल सकती है, तो आदमी ले ले और इस नेमत को हासिल कर ले। अच्छा, जो खाते हैं इफ्तार, तो वो भी दांत साफ़ करना होगा, मुंह साफ़ करना होगा, इसीलिए हम मैंने पानी और इससे गुजारा करते हैं। मैं भी क्या, खजूर की सुन्नत अदा करनी है ना, तो खजूर पेट भर के थोड़ी खानी है, मैं खजूर एक दो चूसता हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसा चूस करके दांतों में ये आए नहीं, तो ये मिठास आ गया, अंदर चला गया, इफ्तार हो गया, ठीक है ना। फिर ऊपर पानी वगैरह पी लेता हूँ, तो इस तरह फिर ये कि मुंह साफ़ करने की और ये नौबत नहीं आती, ज़रूरत नहीं, वरना मैं कहाँ जाऊँ, कैसे साफ़ करूँगा। ये भी तो आजमाइश। आप भी जाएंगे तो एक आध रकात हो सकता है चली जाए, भीड़ होती होगी, क्योंकि लोग खाने पर जल्दी बैठ जाते होंगे, अब खा कर भी रास्ते में चढ़ा कर वज़ू के लिए, इस्तिंजा के लिए, हो सकता है ऐसे होंगे जो जाते होंगे। जमात की परवाह नहीं होती, बस समोसे कज़ा ना हो, पकोड़े कज़ा ना हो, जमात जाती हो तो जाती रहे, यह नहीं होना चाहिए। पानी वगैरह पी कर पहली सब में बैठ जाएं, अपना पानी पी लें, खजूर रख लें। बेशक खजूर को जिस तरह मैंने ये आइडिया दिया आपको, ये दांतों में भर जाती है, फिर मुंह साफ कर रहा होगा, थोड़ा चूस कर आप इसका उतार लें, इफ्तार हो गया। या पानी से भी इफ्तार करने का हदीस है पाक में कि पानी पाक करने वाला है, सिर्फ पानी से इफ्तार कर लें। खाने का तो वक्त बहुत पड़ा, फिर बाद में बोले खजूरें खाएं, जो कुछ अल्लाह ने नेमतें दी खाएं। ऐसा दौर भी गुज़रा है कि एक साहब एक मस्जिद में आए तो उनकी ईशा की जमात चली गई, तो एक साहब ने आकर उनको कहा कि मैं आपके साथ ताज़ियत करता हूँ, अफसोस कि आपकी ईशा की जमात चली गई। तो उन्होंने कहा कि अफसोस तो ये है कि अगर मेरा बेटा फौत हो जाता तो शायद सारा महल्ला मुझसे ताज़ियत करता, लेकिन मेरी ईशा की जमात फौत हो गई, सिर्फ एक शख्स आकर मुझसे ताज़ियत कर रहा है। 10,000 का शायद फिगर है एक बुज़ुर्ग का, वो इतने मशहूर होंगे ना कि 10,000 लोग मेरी ताज़ियत करते हैं कि नमाज के लिए जमात निकल गई, या तकबीर उला फौत हो जाती थी तब भी ये परेशान होते थे। 10,000 मुझसे ताज़ियत करते। ये वो सुनहरी दौर था। अब तो यार नमाज कज़ा हो जाती है तो भी हे आज फजर में आँख निकली, ना कोई अफसोस ही नहीं है यार, पता ही नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, एहसास ही नहीं है। मस्जिद में आकर अज़ानें सुनते थे, ये तस्वीब, जो इसको तस्वीब कहते हैं, नहीं हमारे हम 5 मिनट पहले बुलाते हैं। इन्हें मस्जिद में अतराफ में जो लोग हैं, मस्जिद की इमारत में ऑफिस वगैरह ना, मकातिब, इस ये भी नहीं निकलते बाहर। फिर हमने मुशावरत की और क्या यार चलो ठीक है तस्वीब, कि ये अंदर से निकले तो सही, मस्जिद में रहते हुए मस्जिद में नमाज के लिए जमात से जल्दी आने के लिए तैयार नहीं होते। अच्छा, ये मोतकिफ़ीन पीछे सबकी सफ़े खड़ी आपको मिलेंगी, नहीं मतलब एहसास नहीं है। तो ये मतलब तस्वीब जो ये बाद में लाई हुई है, पहले नहीं थी, ये बिदअत हसना है। ये इस सबको के कोई इस पर बोलता नहीं, आज पहली बार आपको पता चला हो बहुत सौ को। तस्वीब सा है इसमें, तो ये तस्वीब का दुर्र मुख्तार वगैरह में लिखा है कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये भी पढ़े, इस तरह भी चाहे तो पढ़े कि ये मतलब पता चले कि लोगों को कि अब जमात खड़ी होने वाली है। तो ये बाद में लाई हुई है तस्वीब।
مسجدوں میں تسبیح مستحب ہے، ثواب کا کام ہے ان کو بلانا. وہ دور نہیں ہے آپ کے اذان مسجد میں سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی اس بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و صلاۃ ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و صلاۃ. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں. کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اور قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. کوئی اس کے سوا آرزوئی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و صلاۃ. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و
السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور خاندان والوں کی بے حساب مغفرت کر. اے اللہ پاک ماہ رمضان سے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ملا دے، عبادت کی بھی توفیق ملے، روزے، تراویح، نمازیں، تلاوتیں سب کی توفیق ملے، قبولیت کا فیضان بھی ہو. الہ العالمین ہمارے بیمار شفا یاب ہوں، پریشان حالوں کو خوشحالیاں نصیب ہوں. الہ العالمین جن کے روٹھے ہیں من جائیں، بچھڑے ہیں مل جائیں. یا اللہ پاک جو دکھی ہیں سکھی ہوں، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، جن کو بیٹے چاہیے ان کو بیٹے عطا ہوں. مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.